بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائی اور بہنوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مقاصد شریعت۔ مقاصد شریعت ایک انتہائی علمی موضوع ہے اور اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے جتنے بھی حکم ہیں کیا ان کے پیچھے کچھ حکمتیں، مصلحتیں ایسی ہیں کہ جن کو انسانی عقل سمجھ سکے، اور یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ وہ کیا احکام ہیں جو انسانی عقل میں نہیں سما سکتے لیکن اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم انہیں مانتے ہیں۔ بہت سی اس کی مثالیں۔ بنیادی طور پر مقاصد شریعت کی روشنی میں بہت سارے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ موجودہ زمانے کے بھی بہت سارے مسائل اور انسانوں کی زندگی میں، انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں کوئی مسئلہ بھی ایسا پیش آتا ہے جس کی دلیل قرآن یا حدیث میں واضح الفاظ میں نہ مل سکے تو شریعت کے مقاصد کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کون سا فتویٰ، کون سا حکم بتایا جائے گا جس کی وجہ سے شریعت کے بنیادی مقاصد زیادہ پورے ہوں گے۔ اس لیے کبھی کبھی مسئلہ بالکل ایک ہوتا ہے اور انسانی زندگی اس سے دوچار رہتی ہے لیکن جگہ کے اعتبار سے حکم بدل جاتا ہے۔ یورپ میں اسی مسئلے کا کوئی اور حکم ہوتا ہے، ہندوستان میں کوئی اور حکم ہوتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں اس وقت ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی زمانے کے اختلاف سے مسئلہ بدل جاتا ہے۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں بہت سے مسئلوں میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے۔ پھر لکھا جاتا ہے ھذا اختلاف زمان و مکان لا اختلاف حجت و برہان۔ یہ زمانے اور جگہ کی وجہ سے فرق ہے، یہ فرق دلیل کی وجہ سے نہیں ہے۔ شریعت کی مصلحتوں کو سمجھنے کے سلسلے میں اور اس کی حکمتوں کو سمجھنے کے سلسلے میں سب سے پہلے اگر ہم متعین کر سکیں تو سب سے پہلی کوشش امام الحرمین الجوینی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ابو المعالی امام الحرمین الجوینی، تقریباً 1038 عیسوی ان کا سن وفات ہے، اور بہت ہی پائے کے شافعی عالم ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے غیاث الامم فی التیاس الظلم، جس کو الغیاثی بھی کہتے ہیں، الغیاثی کے نام سے مشہور ہے، جس میں انہوں نے بہت کچھ فرض کر کے مسئلے لکھے ہیں۔ یعنی مان لیا جائے کہ روئے زمین پر پوری دنیا میں چند لوگ صرف مسلمان بچ گئے ہوں اور اس وقت کوئی اسلام کا نام لینے والا نہ ہو، دنیا کا یہ منظر ہو جائے تو مختلف مسائل کے کیا احکام ہوں گے، اس کو بھی انہوں نے فرض کر کے لکھا ہے۔ اتنی دور تک انہوں نے سوچا ہے اور ان کی اس کوشش کو بہت زیادہ قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اس کی بڑی تعریف ہوتی ہے، اور بلا لحاظ مسلک اور مسلک کے فرق کے بغیر تمام لوگ اس کتاب سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایک بہترین کتاب ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین لکھی، وہ بھی اس موضوع پر انتہائی جامع کتاب ہے۔ نماز کا مقصد کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، حج کا مقصد کیا ہے، تجارت کا مقصد کیا ہے، نکاح کا مقصد کیا ہے، ان تمام مقاصد کو انہوں نے بیان فرمایا۔ اسی طرح ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی حجت اللہ البالغہ، جس کتاب میں انہوں نے اسی طرح کے موضوع سے بحث کی کہ شریعت کا کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی مصلحت، کوئی حکمت نہ ہو، کوئی ریزن نہ ہو، اس کی کوئی وجہ نہ ہو،
لیکن بہت سے ایسے احکام ہوں گے جن کی وجہ ہماری عقلیں سمجھ لیں گی اور بہت سے احکام کی نہیں سمجھ سکیں گی. جیسے وضو کا ہی مسئلہ ہے کہ وضو ٹوٹنے کے بعد انہی سارے اعضاء کو کیوں دھویا جاتا ہے, انہی 4 اعضاء کو دھونا کیوں فرض ہے, 3 ہی مرتبہ کیوں ہے, نماز کی ظہر میں 4 ہی رکعت کیوں ہے, فجر میں 2 ہی رکعت کیوں ہے, اور پھر مغرب میں 3 رکعت کیوں ہے. بہت سے لوگوں نے ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ سب تکلف سے خالی نہیں. صحیح یہ ہے کہ ان باتوں کا صحیح جواب اللہ کو معلوم ہے اور وہ ہمارے عقلوں اور ہمارے عقل میں نہیں آ سکتی. اس وقت ہمارے پیش نظر یہ بتانا نہیں ہے کہ اس علم کی تاریخ کیا ہے اور کیسے کیسے اس میں پروگریس ہوا اور علماء کیسے اس سے استفادہ کرتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے, قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس کے ساتھ ساتھ اس علم کا کیا فائدہ ہے. یہ ایک انتہائی علمی موضوع ہے اور ہم جیسے شخص کے لیے اس پر پوری طرح روشنی ڈالنا بھی ممکن نہیں. اور آپ حضرات میں جو نوجوانوں کا بڑا مجمع ہے, ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی بہت مفید بحث نہیں ہوگی, بلکہ اس کی وجہ سے آپ اور زیادہ کنفیوزڈ ہو جائیں گے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ, جو بالکل آخری زمانے میں اس فن کی خدمت کرنے والے ہیں مقاصد شریعت کی, انہوں نے 4 جلدوں میں کتاب لکھی الموافقات, اس دن بھی ہم نے ذکر کیا تھا. انہوں نے لکھا ہے, اور امام ابن عاشور نے بھی لکھا ہے. امام ابن عاشور بھی تیونیشیا کے بڑے عالم تھے اور اس موضوع پہ انہوں نے بہت کام کیا. ان کی تفسیر بھی ہے کئی جلدوں میں. انہوں نے بھی لکھا ہے کہ عام لوگوں کے لیے, بلکہ عام علماء کے لیے بھی, جو بہت بڑا کوئی ریسرچ ورک نہیں کر رہے ہیں یا ان کا کوئی اسپیشلائزیشن کسی خاص فن میں نہیں ہے, انہوں نے کورس کیا ہے اور دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, لیکن کوئی خاص کام اس طرح کا نہیں کر رہے ہیں, تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ہر شریعت کے ہر حکم کے مقصد کو جاننے کی انتہائی کوشش اور اس میں تکلف سے کام لینا, اور عام لوگوں کو ہر حکم کی مصلحت بتانا. زکوٰۃ کا یہ زکوٰۃ اس وجہ سے ہے, روزہ اس وجہ سے ہے, اور ہر حکم کے پیچھے ان کے بارے میں تو خیر قرآن مجید نے بھی بیان کیا کہ ان کی کیا مصلحتیں ہیں, لیکن ہر حکم کی کوئی مصلحت عام لوگوں کو بتانا, انہوں نے بتایا کہ یہ بیجا تکلف ہے اور یہ لوگوں کو شریعت کے سلسلے میں اور شک میں مبتلا کرنا. چونکہ بعض چیزیں ہم بتائیں گے اپنی عقل کے اعتبار سے کہ اس میں یہ مصلحت ہے, بعض عقلیں یہ کہیں گی کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی اور اس کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا. تو اس لیے مجمع کو دیکھ کر اور مخاطب کو دیکھ کر کسی حکم کی مصلحت اور اس کی حکمت بیان کی جائے گی. اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ جو بنیادی مقاصد ہیں شریعت کے, وہ 5 ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا اور دوسرے حضرات نے بھی لکھا. ان 5 مقاصد کو, ان اصول کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت میں کیا بنیادی احکام دیے گئے ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہم میں سے ہر شخص دیکھ رہا ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ شریعت سے واقف ہیں اور تھوڑی بہت بھی معلومات رکھتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ فلاں فلاں حکم ہے شریعت میں, وہ کیوں ہے. بنیادی طور پر اس کے 5 مقاصد ہیں, اور وہ 5 مقاصد ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہیں اس کا ذکر نہیں فرمایا کہ ہم نے ہر حکم ان 5 مقاصد کی وجہ سے دیا, ان 5 وجوہات سے دیا. لیکن جب علماء نے مطالعہ کیا قرآن و حدیث کا, تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان میں سے ہر حکم ان 5 چیزوں کی خدمت کرتا ہے, 5 وجہ سے ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یا تو کسی حکم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے دین کی حفاظت ہوتی ہے. بعض وہ احکام جس کو حفظ الدین کہتے ہیں, دین کی حفاظت, مذہب کی حفاظت. دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے نفس کی حفاظت, حفظ النفس. اور نفس جب ہم کہیں تو وہ نہیں جو نفس امارہ بالسوء ہے, برائی کا حکم دینے والا ہے, نفس مطمئنہ, وہ ایک دوسری چیز. نفس سے مراد انسانی جان, انسانی جان کی حفاظت. تیسرے نمبر پہ انسانی نسل کی حفاظت, اس کے جنریشن کی, اس سے چلنے والے آل و اولاد اور اس کی پوری نسل کی حفاظت. چوتھے نمبر پر ہے انسانی عقل کی حفاظت, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے اس کی حفاظت. 5ویں نمبر پر ہے مال کی حفاظت. بعض لوگوں نے عزت کی حفاظت کو بھی اس میں شامل کیا ہے, اور بعض دوسرے علماء نے نسل کی حفاظت میں عزت کی حفاظت کو بھی شامل کر لیا. تو شریعت کا ہر حکم, بعض علماء نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شریعت کا ہر حکم
ان میں سے ان 5 میں سے کسی ایک کی حفاظت کے لیے ہی ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی حکم ہوگا تو اس میں یا تو دین کی حفاظت کی مصلحت ہوگی، یا جان کی حفاظت کی مصلحت ہوگی، یا نسل کی حفاظت کی مصلحت ہوگی، یا عقل کی حفاظت کی ہوگی، یا مال کی ہوگی، یا عزت و آبرو کی ہوگی، اگر اسے 6 شمار کر لیں، یا ہم عزت کو نسل میں شامل کر لیں. اس زمانے میں بعض کتابیں آئی ہیں، جیسے ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب علی گڑھ کے اچھے بڑے ماہر ہیں، اور فائنانس پہ، اسلامک فائنانس پہ بھی ان کی اچھی نظر ہے. کافی کتابیں ہیں انگریزی زبان میں بھی، عربی میں بھی، اردو میں بھی کافی کتابیں ان کی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مقاصد شریعت. اس میں انہوں نے چند چیزوں کا اور اضافہ کیا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ اگر ہم غور کریں تو بعض چیزیں اور بھی اس میں آ سکتی ہیں. مثلا بنیادی آزادی کی حفاظت، اسی طرح عدل و انصاف کو قائم کرنا اور عدل کی حفاظت. جہاں بھی عدل انسان کا مجروح ہو رہا ہو، عدل پر اثر ہو رہا ہو، تو اس کے مطابق حکم دیا جائے گا، پھر وہ اس حکم میں تبدیلی آئے گی. اسی طرح غربت کے ازالے کی کوشش، پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ کوششیں ہوں، عام انسانوں کی کفالت کے لیے، سماجی مساوات اور برابری قائم کرنے کے لیے، امن و امان قائم کرنے کے لیے، اور بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل لیول پہ جو ایک دوسرے کا تعاون ہو سکتا ہے، اس تعاون کو بھی نظر میں رکھ کر شریعت کے بہت سارے احکام ہیں. انہوں نے اس جانب اشارہ کیا اور اس کی بہت ساری مثالیں دی ہیں. وہ کتاب ہماری نظر سے گزری ہے، لیکن اس میں بعض ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ قرآن و حدیث اور اجماع اور قیاس کے رہتے ہوئے مقاصد شریعت کو اصل مان کر انہوں نے بہت سارے احکام بیان کیے. ہمارے سرپرست حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اس کتاب کے مطالعے کے بعد 3 قسطوں میں ایک مضمون لکھا منصف میں، جو جمعہ کے ایڈیشن میں شائع ہوا، اور پھر بعد میں بھی بہت سے پرچوں میں اس کو شائع کیا گیا. وہ اسی کتاب پہ ایک تبصرہ ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں جو بہت سے خیالات کا ڈاکٹر صاحب نے اظہار کیا ہے، اس سے ہمارا اتفاق ممکن نہیں ہے، اور اس میں ٹکراؤ ہوتا ہے شریعت کے احکام سے. تو مقاصد شریعت کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. اور اس مضمون کو بہت سے لوگوں نے سراہا. جماعت اسلامی سے تعلق ہے ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب کا، لیکن جماعت اسلامی کے لوگ اس سلسلے میں قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے خود بھی اس مضمون کو سراہا، اور اس مضمون کو جو اس کتاب پر ریویو کے طور پہ اور کامنٹ کے طور پہ لکھا گیا تھا، اس کو ان لوگوں نے خود بھی شائع کیا. یہ اس اسلام کا امتیاز ہے کہ لوگ مل کر کسی چیز میں تعاون کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہو، تسامح ہوا ہو، تو اس کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں. شریعت کے ان احکام کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے چلتے ہیں حفظ دین سے، کہ دین کی حفاظت کو سامنے رکھ کر شریعت میں کیا کیا احکام دیے گئے. سب سے پہلے دین کو قرآن مجید نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کیا ہے، وہ اس طرح پیش کیا جیسے دین زندگی کے لیے بالکل لازمی چیز ہے. یعنی کسی مذہب کے بغیر انسان کا وجود اس کے نہ ہونے کے برابر. اور بہت بڑے ایک فلاسفر ہے برجسٹن، انہوں نے بھی اس بات کو قبول کیا ہے کہ دنیا کی کوئی جماعت بھی بغیر دین کے زندہ نہیں رہ سکتی، اور وہ کسی بھی دین کو ماننے والے. حقیقت یہ ہے کہ شریعت یا اسلام، دین کی حفاظت کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد یہی کہ وہ دین اسلام کی حفاظت. یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے دین کی حفاظت، یہودیت کی، نصرانیت کی، یا کسی اور دوسرے دین کی حفاظت مراد ہے. لیکن اگر اسلامی حکومت میں ایک اقلیت کے طور پر اور اسلامی حکومت کے تابع بن کر دوسرے مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، تو ان کو جبری طور پر اسلامی احکام پر عمل نہیں کروایا جاتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام دوسرے ادیان اور دوسرے مذاہب کی بھی جو عام معاملات ہیں ان میں دخل نہیں دیتا اور اس کی اجازت دیتا ہے. ہاں، عام اصولوں کے تحت اور اسلامی حکومت میں سوسائٹی کو اور اسلام کے ماننے والوں کو غلط روی سے اور گمراہی سے بچانے کے لیے بعض احکام دیے جاتے ہیں، لیکن ہر وہ حکم جو ایک مسلمان پر ضروری ہے اس کا مکلف ان کو نہیں بنایا جاتا. حتیٰ کہ اس دین کو ماننے کے لیے بھی ان کو مجبور نہیں کیا جاتا، ان کو دعوت دی جاتی ہے. لیکن
کسی نے اگر اسلام کو قبول کر لیا تو گویا اس نے زندگی کا مقصد پا لیا. اب تک زندگی کا مقصد نہیں پا سکا تھا اور اس کے اپنے خیالات کے مطابق وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں صحیح راستے پر ہوں. لیکن کسی نے اسلام کو قبول کر لیا تو اس نے آخری دین کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا. اور گو کہ اس سے پہلے وہ اللہ کو مانتا ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھتا ہو، رسالت کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں تھا، اب وہ دین اسلام میں داخل ہو گیا. اس نے اور جو ایمان کے ارکان ہیں ان سب کو مان لیا. اس کے بعد کوئی یہ چاہے کہ ہم اس دین سے انحراف کریں گے، اس دین کو نہیں مانیں گے، ہم مرتد ہو جائیں گے. ہم نے ریسرچ کر کے دیکھ لیا کہ ہم اب اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم غلطی سے اس دین میں داخل ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، اور صحیح یہ ہے کہ کرسچینٹی میں اس سے زیادہ خیر ہے، پھر سے وہ نصرانیت کی طرف چلا جائے. اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کی سزا قتل ہے، ایسے شخص کی سزا قتل ہے. اس کی مصلحت کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک صحیح دین کی ہدایت دے دی تھی، اس کے بعد آپ نے اپنے دماغ سے کسی دوسرے دین کو چوائس کیا اور اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے ایسا کیا. اس کی وجہ سے آپ نے پورے اسلامی معاشرے کو دین کے بنیادی مسئلے پر بھی عقل کا استعمال کرنے کی دعوت دی اور ان کے اندر اضطراب پیدا کیا، جس کو عقلی اضطراب کہتے ہیں. ایک بے چینی سی پیدا ہوئی کہ اب ہر شخص مذہب کو اپنے طور پر پسند کر سکتا ہے اسلام میں داخل ہونے کے باوجود بھی، اور گویا اللہ کے نزدیک ایسا شخص باغی ہے اور وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے آخری سزا دی جائے. لیکن بہت سارے علماء اس زمانے میں بھی، خاص طور سے امریکہ کی جو ایک تنظیم ہے المعہد العالمی للفکر الاسلامی، اس نے کافی خدمت کی اس فن کی اور کافی کتابیں لکھی ہیں، IIIT کے نام سے مشہور ہے. اور لیکن انہوں نے، ان کے علماء نے بعض مقاصد شریعت کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی ہے کہ شریعت کے واضح حکم کے رہتے ہوئے بھی انہوں نے شریعت کے مقصد کو سامنے رکھ کر اور کسی ایک دلیل کو سامنے رکھ کر اپنے طور پہ رولنگ دی. مثلا یہی جو ارتداد کی سزا قتل ہے، ان کو کہنا ہے جب لا اکراہ فی الدین ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو پھر جس کا جی چاہے اسلام میں داخل ہو، جب جی چاہے اسلام سے باہر چلا جائے، جس دین کو چاہے اختیار کر لے، اس کا اختیار ہے. یہ اس کی آزادی پر پابندی ہے کہ اس کو ارتداد کی سزا دی جاتی ہے. انہوں نے یہ رائے قائم کی ہے اور بہت سی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن سخت تنقید علماء امت کی طرف سے ہوئی ہے اور کافی کتابیں لکھی گئیں اور اس میں وہ سارے دلائل دیے گئے ہیں کہ کیوں آخر ایک مرتد پر قتل کی سزا نافذ کی جاتی ہے. جو وسائل دین کی حفاظت کے لیے اسلام نے استعمال کیے ہیں، دین کی حفاظت کے لیے مثلا ترسیخ الیقین، کہ ایمان کے جو اصول ہیں یا اسلام کے جو اصول ہیں، کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں اور ایمان کے جو 6 یا 7 ارکان ہیں، ان سب پر آخری درجے ایمان لایا جائے، پورا یقین پیدا کیا جائے دل سے بھی اور عمل صالح کے ذریعے سے اس کے تقاضوں پر عمل بھی ہو. یہ اسی دین کی حفاظت کے لیے ایک حکم دیا گیا. اسی طرح یہ دعوت دی گئی کہ ایمان کی بنیاد غور و فکر پر ہو. آپ دیکھیں گے لا اکراہ فی الدین جہاں پر یہ آیت ہے، وہ آیت کہاں ہے؟ آیت الکرسی کے بعد ہے. اور آیت الکرسی میں اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ صفات اور آپ کے اسماء حسنی استعمال بیان کیے گئے ہیں. تقریباً 15 یا 18 بار اللہ رب العزت کا ذکر آیا اس چھوٹی سی آیت کے اندر. اس کے بعد کہا گیا لا اکراہ فی الدین، یعنی دعوت دی گئی ہے کہ جو اللہ اتنے غلبے اور اقتدار والا ہے، جس کی یہ شان ہے، اس کے اوپر تم غور کر لو، اس کی صفات پر غور کر لو. اس کے بعد تم پر کوئی زبردستی نہیں، تم خود غور کر لو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، لیکن تم خود غور کر لو کہ کس دین کو ماننا چاہیے، جو اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے یا جو انسانوں کا بنایا ہوا قانون. تو قرآن نے غور و فکر کی بنیاد پر ایمان لانے یا ہم اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے ہوں تو غور و فکر کے ساتھ جینے کی تعلیم دی ہے. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کے ملکوت پر اور اللہ کی بادشاہت اور اقتدار اور اختیار پر غور نہیں کیا؟ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. آسمان و زمین میں کتنی ایسی نشانیاں جس سے لوگ یوں ہی گزر جاتے ہیں اور اس سے اپنا رخ پھیرے رہتے ہیں، اس پر غور نہیں کرتے.
تو اسی دین میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، اسی دین کی حفاظت سے بڑھ کر اور اس کے اندر اعتماد پیدا کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ غور و فکر کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ اسی طرح اسی دین کی حفاظت کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس دین کی دعوت دی جائے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے احکام دیے گئے، اور ان احکام میں مثلا فرض نمازیں ہیں، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کے اہتمام کی بھی تعلیم دی گئی۔ شراب کو حرام قرار دیا گیا، لیکن اس کے علاوہ اور بھی جو نشہ پیدا کرنے والی چیزیں اور جسم میں فتور، سستی اور بیماری پیدا کرنے والی چیزوں سے بھی منع کیا گیا۔ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن كل مسکر ومفتر۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح شریعت کے پھر جو اسلامی احکام پر عمل کے اعتبار سے 3 درجے بن جاتے ہیں، یعنی وہ ان 5 چیزوں سے الگ ہے۔ ایک ہے ضروریات، ایک ہے حاجیات، اور ایک ہے تحسینیات۔ ضروریات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر انسانی زندگی ممکن نہ ہو، یا تو آدمی کی بالکل جان چلی جائے، یا بالکل انسان اپنی جان کھو دینے کے قریب ہو جائے، اس کے بغیر زندگی اس کی دشوار ہو جائے۔ جیسے کہ ایک جوڑا کپڑا ہے مثلا، اس کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ کھانے پینے کی بالکل بنیادی چیزیں جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، یا زندگی ممکن بھی ہے تو سخت ترین حرج ہے، انتہائی بڑی دشواری ہے، بڑے امراض کا انسان شکار ہو سکتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کو کہتے ہیں ضرورت، وہ ضروریات ہیں، اس کے بغیر پھر وہ دین اس کا مکمل نہیں ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی کی جاتی ہے اور اسے میسر نہیں ہے، چیز نہیں مل رہی ہے، حرام کے ذریعے سے بھی اگر اس نے اپنا پیٹ نہیں بھرا تو اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ دوسری چیز ہے حاجیات، کہ آپ کے پاس 1-2 لباس ہیں جس کے ذریعے سے آسانی سے زندگی بسر ہو رہی تھی اور کام چل رہا تھا، لیکن آپ نے سردی کے لیے الگ، گرمی کے لیے الگ، برسات کے لیے الگ کپڑے اگر رکھے ہیں تو یہ حاجیات ہے۔ اس سے انسانی زندگی مشقت سے محفوظ رہتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی انسان کو۔ تو اس سے آگے بڑھ کر تکلیف سے اور مشقت سے اپنے کو بچانے کے لیے موسم کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے جہاں رہ رہے ہوں اور مختلف موقعوں کے اعتبار سے لباس کا اختیار کرنا، یہ انسانی ضرورت ہے اور اس کی اجازت ہے، یہ حاجیات۔ تیسرے نمبر کی چیز ہے تحسینیات، جن میں ہم میں سے ہر شخص تحسینیات پہ چل رہا ہے، جس کو کمالیات بھی کہتے ہیں، کہ لباس میں اتنا تنوع کہ مارکیٹ میں جتنے قسم کے لباس ہیں ان میں سے ایک ہمارے پاس ضرور ہو، جو بھی فیشن چینج ہوتا جائے اس کے مطابق ہمارے پاس لباس آ جائے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں نا فینسی ہے، پارٹی ویئر ہے، فلاں ہے، اور کتنی قسمیں اس کے ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ لباس میں توسع، کھانے پینے میں، گھر کے فرنیچرز میں، اور جتنی بھی زندگی کی ضرورتیں ہیں، یعنی ایک آدمی اتنی چیزوں کا استعمال کر رہا ہو کہ اس میں 100 سے زیادہ لوگ زندگی گزر بسر کر سکتے ہیں اگر فرسٹ اسٹیج پہ ہوتے، ضروریات کے طور پر، یا سیکنڈ اسٹیج پہ ہوتے۔ تو ظاہر ہے کہ ضروریات پہلے نمبر پر ہے، حاجیات دوسرے نمبر پر ہے، تحسینیات تیسرے نمبر پر ہے۔ اگر آپ کے کھانے پینے کو بالکل بنیادی چیز بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اور پہننے اوڑھنے میں آپ تحسینیات پر عمل کر رہے ہیں، بالکل آخری درجے پر، کمالیات پر، تو شریعت کی روح کو آپ نے نہیں سمجھا اور اس کو آپ متاثر کر رہے ہیں۔ اس لیے پھر یہاں حکم دیا جائے گا کہ پہلے آپ ضروریات کو مکمل کریں، اس کے بعد حاجیات کو، اس کے بعد تحسینیات۔ اس کا تعلق حفظ دین سے بھی ہوگا، حفظ نسل سے بھی ہوگا، حفظ عقل سے بھی ہوگا، حفظ مال سے بھی ہوگا، حفظ نفس سے بھی ہوگا۔ تحسینیات کی مثال اگر ہم عبادات میں لیں تو مثلا فرائض کا ادا کر لینا، ضروریات کو ہم نے مکمل کر دیا، لیکن نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام، یہ گویا حاجیات میں ہے۔ اور تحسینیات یہ ہے کہ آداب کی بھی پوری رعایت، سنن اور مستحبات کی بھی پوری رعایت کی گئی، زندگی کے عام مسائل میں بھی کھانے پینے کے تمام آداب کا خیال، کسی کا مال ہڑپ نہیں کرنا، یہ انسانی ضرورت۔ لیکن آپ آخری درجے اس چیز سے بچتے ہیں کہ کوئی اگر کہیں بارگیننگ کر رہا ہے، کسی چیز کو خرید رہا ہے، خاص چیز کو، تو جب تک وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا ہے آپ اس کی خریداری پہ خریداری نہیں کرتے ہیں، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا کہ خطبہ، اسی طرح کوئی کسی کو کسی نے رشتہ بھیجا ہے، کہیں پیغام بھیجا ہے شادی کے لیے،
اسی لڑکی کو یا اسی لڑکے کو کوئی دوسرا بھی پیغام بھیج دے، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کی بات چل رہی ہے اور بات بالکل قریب مکمل ہونے والی ہے، حالانکہ اس کے لیے جائز ہے پیغام بھیجنا، لیکن تحسین یہ ہے، زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ اس کو نہ کیا جائے۔ اسی طرح حفظ دین میں یہ چند بنیادی چیزیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ دوسروں کے دین کی حفاظت، جس کا ہم نے ذکر کیا کہ خود آپ مسلمانوں کے اندر ہمیں ایک چیز کی شدید خواہش ہے، ہم اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے استعمال کرنے کی تو صلاحیت رکھتے ہیں لیکن دوسروں پر خرچ نہیں کر سکتے۔ میرا کوئی دوست ہے، ہم اس کو عادت لگاتے ہیں اس چیز کی، اور وہ حقیقت میں اس کام کو نہیں کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، تو ہم بھی گناہ گار ہوں گے، چونکہ ہم نے اس کے دین کی حفاظت نہیں کی، اس کو ایک ایسے کام کا عادی بنا دیا کہ جو ہمارے لیے جائز تھا، ہم اس کو کر سکتے تھے، اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی، نہیں کر سکتا تھا، لیکن عادی ہونے کے بعد اور ہم سبب بنے اس کے، وہ کسی ذریعے سے بھی اس کو پورا کرتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ قرض لیتا ہے، کسی اور دوسرے ذریعے میں پڑتا ہے، تو اس کا گناہ بھی ہمیں۔ دوسروں کے دین کی حفاظت، دوسروں کی دیانت اور امانت کی حفاظت بھی گویا دین کی حفاظت ہے۔ اور ہم نے جیسا کہ ذکر کیا کہ جو لوگ ذمی ہوتے ہیں، دوسرے درجے کے شہری جو اسلامی حکومت میں پناہ لے کر رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہم ما لنا وعلیہم ما علینا، کہ مسلمانوں کے جو حقوق ہوں گے ان کے بھی ہوں گے، مسلمانوں کو جو سزائیں دی جائیں گی کسی جرم کی وجہ سے، ان پر جو تاوان ہوگا، جو مالی ذمہ داریاں ہوں گی، بعض مخصوص مالی ذمہ داریاں کو چھوڑ کر ان پر بھی ہوں گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی عملی زندگی کے ذریعے بھی دکھایا کہ ذمیوں کے حقوق کی، ذمی جن کو کہتے ہیں یعنی ایسے غیر مسلم جو اسلامی حکومت میں رہ رہے ہوں اور تھوڑا سا جزیہ دیتے ہوں، جزیہ کی مقدار بہت تھوڑی ہوتی ہے جس کو وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں اسلامی حکومت، وہ زکوٰۃ سے بھی بہت معمولی مقدار ہے، وہ اپنی حفاظت کے بدلے میں اسلامی حکومت کو دے رہے ہوتے ہیں، یا مستأمن جو امان لے کر ویزا لے کر آیا ہو، کچھ دن کے لیے رہ رہا ہو پھر چلا جا رہا ہو، وہ وہاں کا شہری نہ ہو باضابطہ۔ اسی طرح دین کی حفاظت میں ایمان لانے کے بعد اس پر عمل بھی ہے، تاکہ ایمان کی عظمت دل میں قائم ہو اور عقل اور دماغ پر اس کا اثر باقی رہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ایمان کے ساتھ جگہ جگہ عمل صالح کی بھی شرط رکھی گئی ہے اور اس کو جگہ جگہ ذکر کیا گیا۔ ایک دوسری چیز جو ہے حفظ نفس ہے، جان کی حفاظت۔ جان کی حفاظت کو سامنے رکھتے ہوئے یا اس مقصد کی حفاظت کے لیے شریعت میں کیا کیا احکام؟ بنیادی طور پہ جان کی حفاظت انسانی ضرورت ہے، اگر انسان کو جان کا تحفظ فراہم نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ہر وقت خطرے سے دوچار ہے۔ اس کے لیے جو احکام دیے گئے ہیں شریعت میں، سب سے پہلے تو وجود کے اعتبار سے آپ دیکھیں، پہلے انسان کو دنیا میں آنے تو دیا جائے، تو منع کیا گیا کہ جنین کو قتل نہ کیا جائے، نطفے کو ضائع نہ کیا جائے، اور جو ذرائع ہیں منع حمل کے اور ایبارشن وغیرہ اور دوسری چیزیں، جتنے بھی ذرائع ہیں ان سب پر جو حد بندی قائم کی گئی، ان کو منع کیا گیا۔ ان کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ انسانی وجود کو قائم ہونے سے نہ روکا جائے۔ انسان کی جان کی حفاظت تو اس وقت ہوگی جب اس کا وجود تو ہو جائے، تو سب سے پہلے اس کے وجود کی حفاظت کی گئی، اور اسی لیے شریعت میں شادی بیاہ کی اجازت دی گئی۔ شادی کی اجازت اس وجہ سے بھی ہے کہ تکاثر ہو، زیادہ سے زیادہ نیک لوگوں کا وجود دنیا میں ہو، تناسل ہو، اچھے لوگ دنیا میں بڑھ سکیں اور ان کی نسل چل سکے، دنیا میں خیر کا فروغ ہو، اور اسی لیے شادی بیاہ کو ایک مقدس تعلق کے طور پر دیکھا گیا کہ اس کا مقصد صرف ایک بہت ہی پاکیزہ ریلیشن شپ، یہ نہیں کہ صرف اپنی جنسی خواہش مکمل ہو جائے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنسی خواہش پوری کرنے کے بھی زوجین کو، جو میاں بیوی کو جو آداب بتائے ہیں، اس سے بھی اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اس میں بھی شوہر بیوی کی رعایت کرے اور بیوی شوہر کی رعایت کرے۔ اس لیے جو عزل کا حکم ہے، عزل میں یہ ہوتا تھا کہ نطفے کے عورت کے جسم میں جانے سے پہلے، اور اپنی خواہش پوری ہو گئی اس سے پہلے ہی اس چیز کو باہر خارج کر دینا، اس کو نکال دینا، اس کی اجازت دی گئی، لیکن اس میں ایک آزاد عورت ہے، بیوی اگر آزاد ہے، وہ کوئی غلام اور باندی نہیں ہے، تو اس کی اجازت ضروری ہے، چونکہ اس کی خواہش کی تکمیل اس میں نہیں ہوتی۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں شادی بیاہ کا ایک بنیادی مقصد جنسی خواہش کی تکمیل بھی ہے، وہ انسانی ضرورت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو بڑے مقاصد ہیں اس کے پیچھے، وہ انسانی جان کی اس طرح حفاظت ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھے لوگ دنیا میں عام ہوں اور خیر کا فروغ ہو، اور دنیا میں اللہ کا جو نظام ہے اس سے جنگ کرنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ شادی ہوگی تو اس کے نتیجے میں عام طور سے اللہ رب العزت کے حکم سے، اس کی مصلحت کے مطابق اس کے نتیجے میں اولاد ہوں گی۔ تو اس جو فطری طریقہ ہے اللہ رب العزت کا، اس کو جاری رکھنے میں بھی انسان کا امتحان ہے کہ وہ اپنے طور پر تو نہیں جیتا۔ اور اس زمانے میں لوگ جو مالتھیوس کے نظریے کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق فیملی پلاننگ پر عمل کرتے ہیں اور برتھ کنٹرول، اتنے خوشنما اور حسین خوبصورت نام ہیں جو بہت اچھے لگتے ہیں، اور مسلمان بھی اس کا آسانی سے شکار ہو جاتا ہے، جبکہ شریعت اسلامی میں گنجائش ہے۔ دشواریوں کے الگ احکام ہیں کہ عورت کی، بیوی کی صحت بالکل ساتھ نہیں دے رہی ہے اور بغیر فاصلے کے بہت جلد بچے ہو جا رہے ہیں، ان کی تربیت کا بالکل انتظام نہیں، تربیت سے پہلے ان کی پرورش نہیں ہو سک رہی صحیح سے، اور بہت زیادہ ضیق اور حرج میں پڑ جا رہے ہیں، اس کے الگ احکام ہیں، وہ پوچھ کر عمل کیا جا سکتا۔ لیکن اس نظریے کے تحت کہ جب چاروں طرف یہ نعرہ دیا گیا کہ برتھ کنٹرول ہونا چاہیے اور فیملی پلاننگ ایک چیز ہے، تو بہت ہی عظمت کے ساتھ ہم ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، فیملی پلاننگ کو، اور ہم دو ہمارے دو کے نعرے لگا، طرح طرح کی چیزیں دنیا میں عام ہوئیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس سے منع فرمایا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہارے درمیان ایک دوسرے کو سکون اور اطمینان حاصل ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت اور رحمت رکھ دی، چونکہ اگر یہ محبت اور رحمت نہیں رہے میاں بیوی کے درمیان تو پھر اس تعلق کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو قبول ہے کے ذریعے سے قائم کیا جاتا ہے۔ پھر شادی بیاہ کا مقصد کیا ہے کہ وہ باقی رہے، اسی لیے ہم نے بتایا تھا کہ نکاح متع جائز نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے جو نکاح کیا جائے لطف اندوزی کے لیے۔ آج کل عرب میں ایک نکاح مسیار چلا ہوا ہے، اس کا مقصد سارا یسیرو کے معنی ہوتے ہیں چلتے بننا ہے، آگے بڑھ جانا۔ تو نکاح مسیار کا مطلب ہے شادی کرنا، اپنی ضرورت پوری ہونا اور آگے بڑھ جانا۔ تو مختلف نیشنلٹیز کے لوگ جو وہاں رہتے ہیں، مثلا کویت میں ہیں، قطر میں، مختلف جگہوں پر ہیں، اب وہ بغیر کسی زبان پہ اظہار کے، زبان پہ کوئی اظہار نہیں ہے کہ ہم چند مہینوں کے لیے، سال کے لیے شادی کر رہے ہیں، جمع ہوتے ہیں، گواہوں کی موجودگی ہوتی ہے، اس کا رجسٹریشن ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، دوام کی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اظہار کے ساتھ، دوام کے اظہار کے ساتھ کہ ہم ہمیشہ میاں بیوی کی طرح رہیں گے اور شادی کر رہے ہیں۔ لیکن دونوں کی نیت یہ ہوتی ہے، اور دونوں کو معلوم ہے کہ ہم 3 سال یہاں رہنے والے ہیں، اور ایک کو معلوم ہے کہ ہم 4 سال ہمارا قیام ہے یا 3 سال، اس کے بعد ہم دونوں کو اپنے وطن لوٹ جانا ہے، ان کو بھی معلوم ہے، ان کو بھی معلوم ہے، لیکن زبان پہ بالکل اس کو لاتے نہیں ہیں، اور نہ تحریر میں اس کو لاتے ہیں، اشاروں میں ایسی باتیں کر لیتے ہیں جس سے یہ باتیں فکس ہو جاتی ہیں۔ اب علماء کو اس میں پریشانی ہوئی کہ اس کا اعتبار نیت سے نہیں ہے، زبان میں کیا ہے، زبان پر کیا چیز ہے، اور نیت پہ ہے تو نیت کا اظہار ہو، وہ بتائیں کہ ہمارا یہ مقصد، وہ تو بتا رہے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ ساتھ رہنا ہے۔ اگر ان کا یہ مقصد ہو تو ہم ان کی نیت کو جھانک کے نہیں دیکھ سکتے۔ تو مسئلہ بہت ہی زیادہ بحث کے قابل ہوا، اور لوگوں نے اس پر بہت غور کیا، اور بڑے بڑے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ ظاہر ہے کہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے تو ہم یہی فتویٰ دیں گے کہ نکاح جائز ہے اور درست ہے، چونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہمیشہ رہنے کے لیے کر رہے ہیں اور کوئی نکاح موقت ہمارے ذہن میں نہیں ہے، لیکن جو کچھ دیکھا جا رہا ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں عام طور سے، تو ان سے ایک معاہدہ طے کیا جائے، اس کو لکھا جائے کہ جب تک وہ طلاق وغیرہ کی کوئی نوبت کسی دوسرے ذریعے سے نہیں آئے گی، ایسے ہی چھوڑ کر ہم چلے جائیں اور طلاق کا کوئی اہم ریزن سامنے نہ ہو، صاف نظر آئے کہ طلاق صرف اس لیے دی گئی ہے کہ مقصد ہی یہی تھا کہ نکاح چند دنوں کے لیے کر رہے ہیں، تو لکھا کہ نکاح اپنی اصل کے اعتبار سے جائز تو ہو گیا، لیکن اس کا شدید ترین گناہ ہوگا، نہ صرف اس بات کا گناہ کہ آپ نے شریعت کو مذاق بنایا، بلکہ اس بات کا گناہ کہ حفظ نفس جو ایک شریعت کا بہت بڑا مقصد ہے اس کو پورے ہونے سے آپ نے روکا۔ اس لیے نکاح موقت بھی جائز نہیں ہے، چند دنوں کے لیے نکاح کرنا۔ نکاح موقت اور نکاح متع میں فرق ہے۔ نکاح متع میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ میں
تمتع کے لیے نکاح کر رہا ہوں، جبکہ اس میں بھی چند دنوں کے لیے نکاح ہوتا ہے. اور نکاح موقت میں یہ لفظ ذکر کیا جاتا ہے کہ میں چند دنوں کے لیے نکاح کر رہا ہوں، متع کا لفظ نہیں آتا ہے. تو بہت سے اس فقہی اسکولز میں نکاح موقت کو جائز قرار دیا گیا ہے ایک شرط کے ساتھ کہ نکاح جائز ہو گیا، توقیت ختم ہو گئی. یعنی آپ نے کہا کہ میں 2 مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، یہ 2 مہینے کا لفظ کالعدم ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اس کو لکھ بھی دیں تو اسے مٹا دیا جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں. نکاح صحیح ہو جائے گا اور یہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوگا. لیکن متع کے لفظ سے اگر کریں تو نکاح ہوگا ہی نہیں، چونکہ اسے باضابطہ شریعت میں حرام قرار دیا گیا اور اس کا ایک خاص پہلو ہے. تو یہ لفظ تو استعمال ہی کرنا درست نہیں ہوگا. نفس کی حفاظت کے لیے جو دوسری ضرورتیں ہیں، مثلا انسانی جان کی حفاظت کے لیے ضروریات کی مثال میں ابھی ہم نے ذکر کیا کہ بنیادی ضرورت کھانا، پانی اور کپڑے اور مکان کی فراہمی، اور ایک مسلمان کے لیے حرام ہے کہ ان چیزوں کا ادنا درجہ بھی حاصل کرنے کے لیے کمائی اور محنت کی کوشش نہ کرے اور ایسے ہی دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرتا رہے اور اس کی یہ پوری ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو، اس کے باوجود بھی سخت تنگی میں ہو، وقت سے اس کو کھانا نصیب نہ ہو، صحیح تن ڈھانکنے کے لیے اس کو کپڑے نصیب نہ ہو، رہنے کے لیے اس کو مکان نصیب نہ ہو، اس کے باوجود بھی ایسے ہی رہ رہا ہو. تو شریعت میں اس بات کو حرام قرار دیا گیا. اور اگر اسلامی حکومت ہو اور کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ نہیں خود سے کمائی کی. اگر اس کی استطاعت ہے تو اسے اس پر مجبور کیا جائے گا، اس کو راستے بتائے جائیں گے، اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے گا. اور اگر وہ ایسا نہیں کر پاتا تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے زندگی کی ان بنیادی ضرورتوں کا اہتمام کرے. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر جو اس وقت کا حاکم یا امیر المومنین یا جس نام سے بھی ہو اس کی پکڑ ہوگی اور اللہ کے یہاں سخت پوچھ. اسی طرح انسانی جان کی حفاظت میں ایک یہ بھی ہے کہ جیسا کہ ابھی ذکر کیا ضروریات میں کہ اضطرار کی حالت میں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ اگر کسی کو لحم خنزیر استعمال کرنا پڑے یا مردار استعمال کرنا پڑے یا کسی دوسرے کا مال ہڑپ کرنا پڑے، چوری کرنی پڑ جائے یا ناجائز مال کو استعمال کرنا پڑ جائے، صرف اس وجہ سے کہ بغیر اس کی جان محفوظ نہیں رہ سکتی، وہاں پر اس کو کوئی چیز فراہم کرنے والا کوئی نہیں ہے، خود اس کے پاس نہیں ہے، ایسی جگہ پر ہے کہ اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس وقت اگر اس نے شراب کے گھونٹ سے یا مردار کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے اگر اس نے اپنی زندگی نہیں بچائی تو ایسے شخص کو خودکشی کا بھی گناہ ہو سکتا ہے، اپنی جان کو ضائع کرنے کا. اس لیے اس وقت اسی حرام سے اس کو اپنی جان بچانا ضروری ہے. یہ اسلام میں جان کی حفاظت کی اہمیت ہے. لیکن اس میں 2 شرطیں، غیر باغ ولا عاد، کہ خواہش کے ساتھ اس کا استعمال نہیں کرنا ہے کہ کھانے لگے شراب پینے لگے تو بڑا لطف آیا سوچا اور 1-2 گھونٹ استعمال کر لیں، وہ حرام ہو جائے گا. جیسے ہی اتنا آپ نے استعمال کر لیا کہ جس سے آپ کی جان بچ سکتی ہے، اس کے بعد حرام. ولا عاد، نہ اس حد سے آگے بڑھنا ہے کہ جس حد پر آپ کی جان بچ سکتی ہے. ان 2 شرطوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ پھر اس پر کوئی گناہ نہیں. اسی طرح سے جان کی حفاظت میں ایک یہ بھی ہے کہ جس معاشرے میں لوگ رہ رہے ہوں، جہاں پر زندگی گزار رہے ہوں، جس شہر میں یا جس گاؤں میں جس جگہ پر رہ رہے ہوں، وہ جگہ پیسفل ہو، وہاں امن عامہ قائم ہو اور کسی قسم کی کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ کسی کی جان کے ساتھ کھلواڑ کر سکے، اس پر حملہ کر سکے. اسی لیے اسلامی حکومت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس میں قضا کا نظام ہو، جو لوگوں کے آپسی جھگڑے ہوں اور اس کا تعلق جان سے ہو، اس مسئلے کو حل کیا جائے. شرطہ کا نظام ہو، اسلامی حکومت کے پاس ایسے لوگ ہوں کہ جو سزاؤں کے وقت یا کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا جائے. اور بنیادی طور پر جیسے کہ ہر ممالک میں ہوتا ہے کہ ایگزیکیوٹیو ہوتا ہے، لیجسلیٹو ہوتا ہے اور جوڈیشری ہوتی ہے، ان کا بھی اسلام میں خاص طور سے اہتمام کیا گیا تاکہ مختلف انسانوں کی ضرورتیں فیصل بھی ہو سکیں، ان کا نفاذ بھی ہو سکے اور ان کے بارے میں قانون سازی بھی ہو سکے. اسی طرح انسانی جان کی حفاظت کے لیے انسانی کرامت کا لحاظ ہے، یعنی انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی ہے، اس کو شرف عطا کیا، اس کا لحاظ. کسی کو گالی دینے سے منع کیا گیا، کسی کو اس کے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنے سے منع کیا گیا، کسی پر زنا کی تہمت لگانے سے منع کیا گیا اور اس پر 80 کوڑے کی سزا رکھی گئی بغیر کسی معقول وجہ کے، یعنی کوئی خاص وجہ نہیں ہے اور ایک شخص اچھا کام کر رہا ہے
کسی بھی انسانی سرگرمی میں وہ اپنے کو اس نے انوالو کر رکھا ہے، وہ اس کی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کو زبردستی روکنا، یہ گویا یہ بھی انسانی جان پر ایک طرح کی رکاوٹ ہے، چونکہ انسانی ہی جان سے اس کی فکر بھی جڑی ہوئی ہے اور فکر کے ساتھ اس کا عمل بھی جڑا ہوا ہے، تو اس کے عمل پہ پابندی بھی گویا اس کو جو اللہ رب العزت نے جو اختیارات دیے تھے اور اس کو جو کام کرنے کی صلاحیت دی تھی اس پر ہم پابندی لگا رہے ہیں، جس کی کسی کو اجازت نہیں۔ اسی طرح انسانی ہی جان کی حفاظت یہ ہے کہ اس کو رہائش کا حق دیا جائے۔ آپ کے یہاں شہریت کا کوئی نظام ہونا چاہیے، نیشنلٹی کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے۔ کسی بھی ملک میں کوئی رہنا چاہتا ہے یا ہمیشہ سے رہ رہا ہے تو اس کے اس حق کو اگر چھینا گیا تو گویا اس کی جان کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اس کو نقل مکانی کی اجازت ہونی چاہیے، جو جہاں چاہے، جس ملک سے چاہے، جس جگہ سے چاہے دوسری جگہ جا سکتا ہے، اس کے قوانین ہوں گے، اس کی پابندی کرے گا، لیکن اس کو یہ حق ہونا چاہیے، اور تقریباً تمام ممالک یہ حق دیتے ہیں، اور شریعت نے بھی بھرپور انسانوں کو یہ حق دیا ہے۔ شریعت کی قرآن مجید کی ایک سورہ احزاب کی ایک آیت ان تمام احکام کی طرف اشارہ کرتی ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جو لوگ بھی ایمان والے مردوں یا ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر ان کے کسی گناہ کے، بغیر کسی سبب کے، تو وہ بہتان بھی اٹھاتے ہیں، بہتان میں بھی پڑتے ہیں اور بڑے گناہ میں پڑتے ہیں، کھلے ہوئے گناہ میں۔ تو کسی طور پہ بھی انسانی جان کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو شریعت کا یہ مقصد متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح شریعت میں جو احکام دیے گئے ہیں اس میں بھی دیکھیے کہ انسانی جان پر جو احکام مشقت کا باعث ہو جاتے ہیں ایسے احکام نہیں دیے گئے۔ مثلا روزے میں مسافر اور مریض ان دونوں کو تکلیف ہوتی ہے روزے سے، اور تکلیف ہو سکتی ہے۔ اصل یہ دیکھا جاتا ہے کہ تکلیف ہو سکتی ہے، تکلیف ہوتی ہے یہ نہیں، ورنہ ایک شخص بیمار ہوگا، ایک کو بخار ہے اور دوسرے کو بھی بخار ہے، ایک کو زیادہ ڈگری بخار ہے، ایک کو کم ہے، لیکن جس کو زیادہ ڈگری وہ برداشت کر سکتا ہے بخار کو، اس کے باوجود روزہ رکھ سکتا ہے، کم والا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اب مفتی اگر ان چیزوں کو دیکھ کر فتویٰ دے کہ بتائے کہ اس کے پاس تھرمامیٹر ہو، کتنا بخار ہے آپ کو، اگر اتنا ہے تو اتنے روزے چھوڑ سکتے ہیں اور نہیں تو اتنی دیر، تو بہت دشواری ہو جائے گی اور کوئی شخص یہ کر نہیں سکتا۔ سفر کا مسئلہ ہو، جسے پوچھنے آئے کہ بھائی ہم سفر میں قصر کرنا چاہتے ہیں تو ٹکٹ بتائیے کہ آپ پلین سے جا رہے ہیں یا ٹرین سے جا رہے ہیں یا بس سے جا رہے ہیں، ایسا کوئی حکم نہیں۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مظنہ مشقت ہے، سفر مظنۃ المشقت ہے، غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ اس میں مشقت تکلیف ہو جائے، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، جتنی بھی لگژری ہو جرنی کسی وقت بھی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ لوگ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں، ہوائی جہاز سے جو لوگ سفر میں ہوتے ہیں وہ تو اور مشکل میں ہوتے ہیں، اور انسانی زندگی سے بہت دور رہتے ہیں، کتنے خطرات سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کا آرام اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس آرام کو یا تکلیف کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ سفر کی وجہ سے قصر کا حکم ہے، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب سفر کی ایک مقدار متعین کی گئی کہ شریعت میں سفر کسے کہتے ہیں، اگر اس سفر پہ آپ جا رہے ہیں تو آپ کو قصر کی اجازت ہے، اور بعض مسالک میں قصر کا لازمی حکم ہے، اور اگر آپ اس مسافت پہ جا رہے ہیں تو آپ کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، کوئی آپ پر الزام نہیں رکھ سکتا، چاہے دیکھنے میں بہت ہی معمولی سفر ہو لیکن آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ اسی لیے کوئی شخص کان میں کام کرتا ہو، کوئلے کے کان میں کام کر رہا ہوں، آپ بتائیے کہ ایک شخص ہے جو پلین سے سفر کر رہا ہے، ٹرین میں ایئر کنڈیشن میں سفر کر رہا ہے، اور ایک شخص ہے کہ جو کوئلے کے کان میں دن بھر محنت کر رہا ہے، اور سائیکل پر وہ کوئلے کی بوریاں رکھ کر اور اس کو پہاڑی پر بلندیوں پر چڑھا رہا ہو، یا کوئی فوجی ہے، فوجی ٹریننگ میں لگا ہوا ہو، تو کیا اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہو جائے گا؟ اس کی اتنی شدید مشقت کے باوجود اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں، اور مسافر کے لیے جائز ہے، مریض کے لیے جائز ہے، چونکہ عام طور سے اس میں مشقت ہوتی ہے۔ سفر ہمیشہ اختیاری نہیں ہوتا ہے، سفر ایک ضرورت ہے، مرض بھی اختیاری نہیں ہے، کبھی بھی انسان بیمار ہو سکتا ہے، لیکن وہ کام آپ کا اختیاری ہے جو اتنی مشقت کے ساتھ آپ کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکیں، تو ایسے کام کو چھوڑ دیجئے، لیکن وہاں آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح جانوں کی حفاظت میں ایک قتل سے ممانعت ہے،
اور کوئی کہے کہ بھائی میری جان ہے ہم اپنے کو قتل کر لیں گے، میری جان ہے ہم اپنے جان کے جس حصے کو چاہیں ٹرانسپلانٹیشن کے لیے جسے چاہیں دے دیں، میرا اختیار ہے، شریعت نے اختیار نہیں دیا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو اپنی جان کو بھی قتل مت کرو، سیوسائڈ کرو گے تو ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے جس حالت میں تم نے خودکشی کی۔ اور دوسری جان کو قتل نہیں کرنے کا تو ظاہر ہے کہ بہت شدید احکام ہیں، اور ایمان والوں کی صفات میں اس کو بیان کیا گیا۔ اور اسی وجہ سے من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف مسلمان جان کو نہیں، بلکہ کسی نے اگر ذمی کو، جو اسلامی حکومت میں جو مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان میں سے کسی کو قتل کر دیا یہ سمجھ کر کے یہ مسلمان تو ہے نہیں، یہ مومن تو ہے نہیں، جنت کی خوشبو ایسے شخص کو نہیں مل سکتی۔ اور اسی لیے قصاص کے احکام ہیں کہ جان کے بدلے جان، اگر جان بوجھ کر قتل کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جان بوجھ کر قتل کرنے کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ آپ نے کسی دھاردار چیز سے قتل کیا ہے۔ اگر دھاردار چیز نہیں ہے، بہت ہی بھاری بھرکم چیز ہے، تو شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان اس سے قتل ہو بھی سکتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ اس سے محفوظ رہ جائے، اور کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بوجھ کی وجہ سے اس کی جان گئی ہو۔ تو اس سے انہوں نے کئی احکام دی کہ ایک قتل عمد ہے، جان بوجھ کر قتل کرنا، اور ایک ہے قتل شبہ عمد، جان بوجھ کر قتل کرنے جیسا، لیکن بالکل جان بوجھ کر قتل کرنے کا اطلاق اس پہ نہیں ہوتا۔ اور بھی قسمیں ہیں، قتل خطا ہے، قتل جاری مجرا خطا ہے، اور کئی چیزیں ہیں، ان کی تفصیلات میں نہیں جانا، لیکن یہ تسلیم کرنا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی جان کو ہم نے نقصان پہنچایا، اس کے بعد کسی طور پر بھی قتل کے ذریعے سے یا اس کو زخم دے کر یا کوئی بھی تکلیف دے کر، تو یہ تکلیف کسی نہ کسی طور پر سزا سے خالی نہیں ہے۔ یا تو قتل کے بدلے قتل کے بدلے دیت، مالی تاوان، اور دیت بھی معمولی نہیں ہے، 100 اونٹ ہیں، اور سونے چاندی میں بھی جو مقدار ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ وہاں شبہ پیدا ہو جائے اور ہم قصاص نہیں لے سکتے ہیں، مثلا کسی نے کسی کا آدھا کان کاٹ دیا ہے، تو ایسی جگہ پر قصاص نہیں ہوتا ہے، چونکہ قصاص کے معنی ہوتے ہیں برابری کے۔ اب بالکل اتنے ہی ناپ کے آپ کان کسی کا نہیں کاٹ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کا کان کاٹ دیں اس کی وجہ سے جان چلی جائے، تو قصاص کے بدلے ظلم ہو گیا۔ تو ایسی جگہ جہاں پر قصاص پورا نہیں ہو سکتا وہاں پہ دیت دلوائی جاتی ہے، اور مال کے ذریعے سے اس کا بدلہ دلوایا جاتا ہے۔ اور کہیں پر اگر مالی بدلہ نہ دلایا جا سکے، بہت معمولی درجے کی تکلیف پہنچائی ہو، تو گناہ کے ذریعے اس کی سزا ہے، اور اس کو مکلف بنایا گیا کہ آپ معافی مانگیے، اگر آپ معافی نہیں مانگتے ہیں تو آپ کا یہ گناہ باقی رہے گا۔ یعنی کوئی نہ کوئی، آپ انسانی جان کو تکلیف پہنچا کر کسی نہ کسی سزا سے محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں، اللہ رب العزت کا یہ قانون۔ ایسے ہی کسی کی عزت کو تکلیف پہنچا کر، عورت کی جو عزت اور عصمت ہوتی ہے، عرض المرأہ، شریعت اسلامیہ نے اس کو جتنا وقار عطا کیا ہے اور جتنی اس کو عزت دی ہے کسی چیز کو نہیں دی۔ شادی کر رہے ہیں آپ کسی عورت سے اچھے طریقے سے تو مہر دینا ہے، اس کی عزت کا استعمال بغیر کسی مالی معاوضے کے آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اگر اس کو طلاق دے رہے ہیں تو بھی اس کے مال کا پورا حساب کر کے کریں۔ ایسی صورتیں ہوں جہاں پر مہر واجب نہ ہوتا ہو، ایسی کئی صورتیں، تو کم سے کم ایک جوڑا دے کر اس کو رخصت کرنا ہے۔ اور اگر غلط طور پر کسی عورت کی عزت کا استعمال کیا ہے، اس پر غلط طور پر حملہ کیا ہے، تو پھر یا تو رجم ہے، سنگساری ہے، یا اسے 80 کوڑے سزا ہے، 100 کوڑے، یا کہیں کہیں پر تعزیر ہے۔ اور تعزیر کے معنی ہوتے ہیں کہ امام وقت اس وقت کی مصلحت کے مطابق اور مجرم کو دیکھتے ہوئے اس کو سزا دے گا۔ مثلا کوئی شخص آج کی اصطلاح کے مطابق گے ہے، لواطت میں مبتلا ہے اور غلط طور پر کام کرتا ہے، تو عام طور سے اس کو جو زنا کی سزا ہے اس پر نافذ نہیں ہوتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سزا سے محفوظ ہو گیا ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک آدھ بار تو اسے معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ اس کی یہ عادت ہے تو یہ 100 کوڑے اور سنگسار سے بہت بڑھ کر سزا ہے۔ امام وقت چاہے تو اسے قتل بھی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے سزا متعین نہیں کی گئی ہے، لیکن اس کی سزا اس سے بہت بڑی ہو سکتی ہے، اس کے جرم کو دیکھتے ہوئے جیسا اس کا جرم ہوگا اسی کے مطابق سزا ہوگی۔
اسی طرح جانوں کی حفاظت اور کمزور لوگوں کی مدد کے لیے جہاد کو فرض کیا گیا، یہ بھی حفظ نفس کے لیے ہی ایک وسیلہ ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کی یا کسی انسان کی جان جا رہی ہے، خدا نخواستہ آپ کہیں بیٹھے ہوں اور دیکھیں کہ کوئی شخص ڈوب رہا ہو، تو جتنے لوگ بھی یہ اس وقت تیرنا جانتے ہوں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ تیزی سے چھلانگ لگا کر اس کی جان بچائیں، اور ان میں سے صرف ایک شخص تیرنا جانتا ہو، وہ یہ سوچتا رہ جائے کہ فلاں بھائی کود کر اس کی جان بچائیں گے فلاں، اور میں تو نہیں، وہ اس وقت اگر سوچتا رہ گیا اور اس کی جان چلی گئی تو پھر وہ ذمہ دار ہوگا، اس کی جان جانے کی وجہ سے سخت ترین گناہ میں مبتلا ہوگا۔ دنیا میں تو اس کو کوئی سزا نہیں ہے، لیکن شریعت میں سخت ترین سزا ہے۔ ایک شخص کی جان جاتے ہوئے اس نے دیکھا اور اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی، اس وقت ہر شخص کا فرض ہو جاتا ہے کہ بغیر کچھ سوچے ہوئے، اور لوگ عام طور سے ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی کام نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے یہ سوچا تھا، تو آپ نے یہ کیوں سوچا تھا، یہ کیوں نہیں سوچا تھا؟ ہر سامنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کو تو سوچنا یہ چاہیے تھا، آپ نے یہ کیوں سوچ لیا؟ میں نے سوچا کہ آپ اس وقت جاگ رہے ہوں گے اس لیے میں آ گیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ سو رہے ہوں گے تو اجازت لے لیتا، پوچھ لیتا، بہت ساری اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو ایسے وقت میں اگر انسان سوچنے لگے کہ میں نے سوچا تھا کہ وہ ذرا ہاتھ بڑھا رہا تھا اپنے جسم پر، سوچا کہ ٹی شرٹ اتار کے اور چھلانگ لگانے والا ہے اس لیے میں سوچتا رہا، جبکہ اس کو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، وہ لباس تبدیل کر رہا تھا۔ تو اس لیے اس وقت ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے آپ پر طور پر تیار ہو جائے اور اس کی جان بچائے، چونکہ شریعت میں انسانی جان کی حفاظت شریعت کا ایک اہم ترین مقصد ہے۔ اسی طرح انسانی جان پر کوئی حملہ کرے، جس درجے کا حملہ کر رہا ہو اسی درجے اس کے لیے ڈیفنس کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، لیکن بہت معمولی درجے میں وہ حملہ کر رہا ہے، مثلا وہ زبان سے کوئی بات آپ کو کہہ رہا ہے، آپ بھی زبان سے اتنی ہی بات کہہ لیتے، آپ نے اس کو جسمانی سزا دے دی۔ کوئی شخص تھا، آپ اس کو ہلکے درجے کی اس نے تکلیف پہنچائی تھی، ایک ڈنڈے سے آپ کو مارا اور آپ نے اس کو شوٹ کر دیا، اس کی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، گویا آپ انسانی جان کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ پر وہ حملہ کر رہا ہے اور قاتلانہ حملہ کر رہا ہے تو آپ بھی اس پہ قاتلانہ حملہ کریں گے، اور اگر وہ اس کی جان چلی جاتی ہے، آپ بچ جاتے ہیں، تو آپ پر کوئی کسی قسم کا جرم نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے۔ انسانی جان کی حفاظت ضروری ہے، اور مصلحتوں اور حالات کے اعتبار سے حکم بدل جائے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے عقل کی حفاظت۔ عقل کی حفاظت بھی شریعت کا ایک اہم ترین مقصد ہے، چونکہ عقل ہمارے اصول فقہ میں لکھا ہوا العقل مناط المسئولیہ، عقل ذمہ داری کی بنیاد ہے۔ شریعت میں جو تکلیف شرعی ہے، جو احکام دے کر اب کہا کہ آپ بالغ ہو گئے، عاقل ہو گئے، تو آپ پر یہ کام کرنا ضروری ہے، اس کو تکلیف شرعی کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص عاقل نہیں ہے، عقل نہیں ہے اس کے پاس، تو اس پر یہ حکم نہیں ہے۔ لیکن عقل نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر غیر عاقل شخص مجنون ہے۔ عقلوں میں بھی کچھ پرسنٹیج ملے اللہ کی طرف سے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، لیکن ہر شخص ایک بہت زیادہ عقل مند ہے، بہت ذہین ہے۔ اور اب تو کیریئر پلاننگ پہ الحمدللہ آپ لوگوں نے محاضرات بھی سنے کہ کس طرح سے اپنی زندگی کو زیادہ نتیجہ خیز، زیادہ پروڈکٹیو بنایا جا سکتا ہے۔ اور دو ساتھی ہوتے ہیں، ایک ساتھ اسکول میں پڑھتے ہیں اور دونوں قریب قریب نمبر لاتے ہیں، لیکن ایک شخص اپنے اگلے 20 سال یا 10 سال کے اندر بلندی پہ چلا جاتا ہے اور ایک شخص نیچے رہ جاتا ہے۔ ایک پلاننگ کے نتیجے میں، اپنے عقل کے استعمال کے نتیجے میں بہت دور پہنچ جاتا ہے، ایک پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ پیچھے رہ جانے والا صرف یہی کہہ پاتا ہے کہ اصل میں کیا تھا کہ ان کے ساتھ ان کے والدین پڑھے لکھے تھے اس لیے ان کو آگے بڑھایا، ان کو جو ہے وسائل زیادہ ملے زندگی کے، فلاں شخص نے ان کا ساتھ دیا اس لیے ایسا ہوا، اور ہمارے ساتھ ایسا کوئی شخص نہیں تھا اس لیے نہیں ہوا۔ یہ باتیں ایک عقل کو کم استعمال کرنے والا شخص کہتا ہے، لیکن جو جینیس لوگ ہوتے ہیں اپنی عقل کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، انسان کی کوشش کے مطابق بدلہ ملتا ہے اور اس کی کوشش عن قریب نظر آئے گی، اس کو دکھایا جائے گا۔ وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى، اس کے بعد اسے بھرپور بدلہ ملے گا۔ اور یہ انسانی کوشش، ہم کہہ دیتے ہیں، علامہ اقبال نے کہا کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ آج دنیا میں کوئی بھی شخص کوشش کر لے
تو اس کو اس کے مطابق ملے گا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ صرف ایک مثال دیتے ہیں، 1897 یا 98 میں 1898 میں سوئٹزرلینڈ میں یہودیوں نے ایک میٹنگ کی تھی، مشورہ کیا تھا کہ ہمیں ٹھیک 50 سال کے بعد مسجد اقصی پر قبضہ کرنا ہے، فلسطین پہ قبضہ کرنا ہے، ٹھیک 50 سال کے بعد، ان کے پروٹوکول میں لکھا ہوا ہے۔ اور ان کی کوشش کی حد دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے کہ سیمینار کانفرنسیں ہوتی ہیں اور تجاویز پاس ہوئیں، لوگ نکل گئے اور اس کے بعد پھر ڈنر کے بعد سو گئے اور صبح بھول بھی جاتے ہیں کہ کانفرنس میں کیا کہا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے مطابق کہ 50 سال کے بعد مسجد اقصی پر یا فلسطین پر، غزہ پر قبضہ کرنے کے لیے کیا پلاننگ چاہیے، اس طور پر انہوں نے پلاننگ کی، کوشش کی۔ ٹھیک 50 سال کے بعد 1948 میں انہوں نے اپنا یہ گول پا لیا، یہ مقصد پا لیا۔ اللہ رب العزت چاہتا تو ان کو اس سے روک سکتا تھا، لیکن لیس للانسان الا ما سعی، جیسی کوشش ہوگی اس کے مطابق نتیجہ ملے گا۔ اب سامنے والے کی کوشش کا امتحان ہے کہ آپ نے اس کو بچانے کے لیے کیسی کوشش کی۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تب ہم نے کوشش شروع کی، اور وہ بھی بہت چھوٹے پیمانے پر۔ تو اللہ رب العزت مسلمانوں کا امتحان لے رہا ہے، اور انشاءاللہ ضرور اس امتحان میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے گا، لیکن ہم صرف یہ مثال دے رہے ہیں کہ کوشش کے مطابق اس کو بدلہ ملتا ہے، اور یہ انسانی عقل کا استعمال ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے اور اس کو یعنی ترغیب دی ہے۔ اس عقل کی حفاظت کے لیے بہت سارے احکام دیے گئے ہیں۔ ہر وہ چیز جو انسانی عقل کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے اس کو حرام قرار دیا گیا، مثلا شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو نشہ پیدا کرنے والی ہیں، فتور پیدا کرنے والی ہیں، انسانی عقل کو خراب کرنے والی، جو لنگ ڈیزیز پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں، اور بھی جو بھی انسانی جسم کو نقصان پہنچانے والی کوئی بھی چیز ہو، نام لینے کی ضرورت نہیں، وہ ساری چیزیں یا تو حرام ہوں گی، یا نص سے صریح قطعی نص نہ ہونے کی وجہ سے اگر بہت احتیاط سے کہا جائے تو مکروہ تحریمی، اور مکروہ تحریمی اور حرام میں بس اتنا ہی فرق ہے جتنا فرض اور واجب میں، دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بس فرق کیا ہوتا ہے، ایک نص سے قطعی سے ثابت ہوتا ہے، ایک نص سے ظنی سے ہوتا ہے کہ واجب کا انکار کرنے کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے لیکن سخت ترین گناہ گار ہوتا ہے، اور فرض کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے۔ حرام کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہوتا ہے، مکروہ تحریمی کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا ہے لیکن فاسق قرار دیا جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں سخت پکڑ ہے اس کی۔ تو یہ جو رولنگ ہے بہت دقیق بنیادوں پر ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن شریعت کے اس اصل کو دیکھتے ہوئے کہ انسانی عقل کی حفاظت شریعت میں مطلوب ہے، اور اس کے مطابق جو بھی احکام دیے گئے ہیں ان کو عمل میں لانا ضروری ہے۔ اسی طرح استقلال فی الفہم کی تربیت دی گئی۔ ایک عربی کی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے طور پر عقل کا استعمال کرے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کی عقلوں سے چلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا تھا اس لیے ہم نے کر لیا، اور جب نقصان ہو جاتا ہے تو پھر پریشان ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایسی عقلوں سے پناہ مانگو جو عقول مستریحہ ہیں، آرام کرنے والی عقلیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عقل عجیب چیز ہے، جیسے مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، ایسے ہی عقل بھی خرچ کرنے سے بڑھتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل بچا کے رکھیں گے تو بڑھاپے میں کام آئے گی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ ایک عمر کے بعد پھر وہ عقل ختم ہو جاتی ہے انسان کی اور کام نہیں آتی۔ تو عقل کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جن چیزوں کو زندگی میں مانتے چلے آ رہے ہیں، مثلا بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے یہ چیز دیکھی ہے اس لیے کریں گے۔ دیکھیں دو الگ الگ چیزیں، ایک ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے ان لوگوں کی جن پر آپ نے انعام فرمایا، جو رجال اللہ ہیں۔ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس سے مراد صالحین ہیں۔ اور دنیا کے عام معاملات میں آپ سمجھیں تو دنیا کا کوئی کام اگر کر رہے ہوں اور اس کام کے کسی ایکسپرٹ کو آپ فالو کر رہے ہوں تو ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اکبر الہ آبادی نے کہا کہ کورس تو لفظی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں۔ تو صحیح ہے کہ کورس پڑھنے کے بعد آدمی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو انسانی تربیت کر سکے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن صرف اس وجہ سے کوئی دلیل، کوئی عقلی دلیل بھی نہیں، کوئی نقلی دلیل بھی نہیں، لیکن صرف یہ کہ ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا چلا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہم یہ کریں گے،
تو یہ اپنی عقل کو اپنے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ اللہ کی کائنات میں غور کیا جائے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، پڑھنے والے اور علم والے اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے، عقل والے لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں اور یاد کر. یہ ہر شخص کے لیے الگ الگ حکم ہے اور ہر ایک کو یہ ہدایت گویا دی گئی ہے کہ وہ عقل والوں میں شامل ہو جائے. تو دوسرے کی عقل سے چلنا بھی شریعت کے اس اصل کو نقصان پہنچانا ہے، اگر دوسرے کی عقل اس درجے کی نہ ہو جو آپ کو اس معاملے میں فائدہ پہنچا سکے. اسی طرح عقل کو درست رکھنے کے لیے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ دماغی نہیں کھانا ضروری ہے، لیکن اچھی غذا کا استعمال کرنا ضروری ہے. ایسی غذا کا استعمال ہو جو کم ہو لیکن آپ کے دماغ کو تازہ رکھے اور بالکل انسان کو ڈل نہ بنا دے. زیادہ کھاتا ہو، پیٹ بھرنے کی کوشش میں زیادہ رہتا ہو اور یہ دیکھتا ہو کہ اپنے فیٹ پر نظر رکھتا ہو، یہ نہ دیکھتا ہو کہ اس کی وجہ سے ہماری صحت اچھی ہو رہی ہے، اور صحت اچھی ہوگی تو عقل اچھی ہوگی. تو انسانی صحت کی حفاظت نفس کی حفاظت میں داخل ہے، اور انسانی دل و دماغ کی حفاظت یہ گویا عقل کی حفاظت ہے. اسی لیے قاضی کے لیے، جو اسلامی قاضی ہو، اس کے لیے یہ مکروہ ہے. اور مکروہ بھی میں سمجھتا ہوں مکروہ تحریمی کے درجے میں ہے کہ اس کے سامنے دو فریقین بیٹھے ہوئے ہیں کوئی مسئلہ لے کر، وہ فیصلہ کر رہا ہے اور سخت بھوکا ہے، بھوک کی حالت میں فیصلہ کر رہا ہے. تو اس کے فیصلے پر تھوڑی دیر کے لیے اس سے جو بڑا قاضی ہوگا، قاضی القضات، چیف جسٹس، وہ اسٹے کر دے گا اس کے فیصلے کو کہ آپ نے بھوک کی حالت میں فیصلہ کیا، صبح سے لے کر شام تک آپ فیصلہ کر رہے تھے. یہ بھی نہیں کہ آپ روزے سے ہوں، روزے کی ایک الگ خاصیت ہوتی ہے، لیکن آپ ایسی حالت میں فیصلہ کر رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ آپ سے معاملے کو سمجھنے میں غلطی ہوئی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ نماز ہے اور کھانا ہے، کھانا بھی حاضر ہو، نماز بھی حاضر ہو، دونوں کا وقت ہو جائے، آپ کو سخت بھوک لگی ہے، تو آپ اپنی جان کو اپنے آپ کو اس طرح تیار کرنے کے لیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے اس حق کو ادا کر سکیں، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ پہلے کھانا کھا لیں. چونکہ کھانا کھانے کے بعد دل و دماغ زیادہ نیند آنے لگتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے. تو ایسی نیند اور کاہلی کا تعلق تو خیر انسان غذا کو بدنام کر دیتا ہے، لیکن انسان کے ہمت پر ہے کہ وہ یہ تو دیکھے کہ کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے. تو یہ اس خیال کے بغیر وہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے اعضاء کا استعمال ایسے ہی کرتا ہے، پوری ہمت، پورا استحضار نیت اور اللہ کی طرف پوری توجہ نہیں کرتا ہے، تو اس کے اعضاء بھی اس کھانے کا جو اثر ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں. لیکن اگر ان خیالات کے ساتھ کیا جائے تو انسانی عقل اور زیادہ کام کرے گی. پورے استحضار کے ساتھ ہم تلاوت کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے اور دوسرے کام کریں گے. تو اسی انسانی عقل کو تقویت پہنچانے کے لیے یہ چند احکام دیے گئے ہیں. اسی طرح ایسی تمام چیزوں سے روک دیا گیا ہے جو انسانی عقل کو سخت ترین آج کل آپ معاف کیجئے کہ بہت سارے لوگ اسی میں چل رہے ہیں کہ بھائی کوئی بیماری ہے، کافی دنوں سے علاج کرا رہے ہیں، سب ٹیسٹ ہو گیا، جو ٹیسٹ بھی بتائیے بولے یہ سب کر چکے ہیں، تو اب ایک ہی ٹیسٹ رہ گیا ہے، وہ درگاہی ٹیسٹ. اب اس کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ کہ تھوڑا چلیں دیکھیں، اس کو بھی ذرا آزما لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ فائدہ ہو جائے. تو وہ اس کے لیے جاتے ہیں اور بہت سارے توہمات میں، سپر اسٹیشنز میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی جادو کے الفاظ کا سہارا لے لیتے ہیں، کبھی وہ کہانہ میں پڑ جاتے ہیں اور کہانہ کہتے ہیں کہ کوئی غیب کی بات بتائی جائے، فارچ ٹیلنگ جس کو کہتے ہیں، کہ کسی سے آپ کے گھر میں کوئی مال چوری ہو گیا تو اس کو عرفہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیافہ عرفہ سے بھی منع فرمایا کہ جا کے کسی سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ اصل میرا مال غائب ہو گیا ہے اور پتہ نہیں چل رہا ہے کہ چور کون ہے. تو وہ کچھ اٹھایا انہوں نے، اس میں دیکھا، کہا کہ وہ نظر آ گیا، آپ ہی کے گھر میں فلاں نام بتائیے، فلاں یہ فلاں جنگل میں جائیے، وہاں پر آپ کا وہ سامان مل جائے گا. گئے تو مال تو گیا تھا، جان بھی گئی. تو وہ یہ اس طرح کی چیزیں پھنساتی چلی جاتی ہیں. ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، سکون نہیں حاصل ہو سکتا اس سے، چونکہ وہ اپنی ہر چیز کو چاہتے ہیں کہ پھر سے ہم ریکور کر لیں، اور جو چیزیں بھی زندگی میں چلی گئی ہیں ان کو کسی طرح حاصل کر لیں. اور اللہ نے آپ کے لیے لکھ رکھا ہے کہ اس سے مزید نعمتیں دینے جا رہا ہے، آپ اس کا استقبال کیجئے، آگے کی زندگی شروع کیجئے، اور یہ سوچئے کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مصلحت تھی، اور جو اس کے ذرائع ہیں، دوا اس کا استعمال کریں، دوسروں سے دعا کے لیے کہیں، صالحین سے ملیں، اس کے لیے اللہ کے نیک بندوں سے
ان سب کو چھوڑ کر ایسے راستوں کا استعمال کرنا جس سے چند بدعقیدہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہو۔ اللہ رب العزت فائدہ دے دیتا ہے، اب فائدہ اس سے کیا ہوگا، ہوا تو اللہ کی ذات سے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے عقیدے کو آزمائش میں ڈال دیا کہ اب تم یہ سمجھتے ہو کہ اسی سے فائدہ ہوتا ہے تو سمجھا کرو اور اسی میں پڑے رہو۔ تو عقلوں کی حفاظت میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ شعوذہ، سورسری اور جو چیزیں جادو وغیرہ کے قبیل سے ہیں اور جو غیبیات سے متعلق ہیں، اسی طرح انسانی عقل کو اس سے بھی منع کیا کہ غیبیات میں زیادہ پڑا جائے، بہت زیادہ اللہ کے فیصلوں کے سلسلے میں، ہمارے سلسلے میں اللہ کا کیا فیصلہ ہے، یا برزخ کی زندگی میں بہت زیادہ غور کرنا، یا آخرت کی زندگی کے سلسلے میں جنت اور جہنم کے بارے میں یہ غور کرنا کہ کیسے ایک شخص کو اگر جہنم میں ڈالا جائے گا اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، پھر جہنم میں جا رہا ہے تو اس کا کیا قصور ہے، اور فرعون کے کرتوت بھی لکھے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ کے بھی اعمال لکھے ہوئے تھے، تو پھر فرعون کا کیا قصور ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے سوالات اپنے ذہنوں میں قائم کر کے اور عقل کا بیجا استعمال کرتے ہوئے اس منزل پہ پہنچ جانا اللہ محفوظ رکھے کہ پھر بہت سے لوگ انکار کر دیتے ہیں ان چیزوں کا جو شریعت کے مسلمات ہیں۔ اور اسی لیے بہت ساری تفسیریں ایسی لکھی گئیں کہ جن میں جنوں کا بھی انکار کیا گیا کہ جن کوئی چیز نہیں ہے، شیطان کوئی چیز نہیں ہے، ملائکہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کن فیکونی عمل ہے اللہ کا، کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو جائے تو ہو جاتا ہے، پھر ملائکہ کو بیچ میں لوگ کیوں لاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے جو چیزیں بھی چل رہی ہیں سب نیچرل ہیں، نیچر پہ چل رہی ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو یہ چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں کہ ساری دلیلوں کو ہٹا کر اپنی عقل کا وہاں استعمال کیا گیا جہاں وحی کی ضرورت تھی۔ کہیں کہیں حواس سے کام چل جاتا ہے، جو انسانوں کو حواس خمسہ جو 5 سینسز ملے ہوئے ہیں ان سے کام چل جاتا ہے۔ کبھی گہرے عقل کی ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، اور کبھی عقل بھی ختم ہو جاتی ہے، وہاں عقل کام نہیں کرتی ہے، اب ضرورت ہوتی ہے وحی کی، اب وحی سے ہی وہ رہنمائی حاصل ہوگی۔ علامہ شعراوی تفسیر کے بہت بڑے عالم مصر کے تھے، ابھی حال میں ان کا انتقال ہوا 10-12 سالوں پہلے۔ انہوں نے حروف مقطعات کے ضمن میں بار بار ہر جگہ یہ بات لکھی ہے کہ جہاں جہاں جن آیتوں میں حروف مقطعات کہ اس میں جو لوگ اپنی عقلیں ضائع کرتے ہیں ان حروف مقطعات کو سمجھنے میں، وہ گویا اللہ پر یہ الزام رکھتے ہیں کہ آپ نے میری عقل محدود کیوں بنائی، میں جیسے ہر چیز کو سمجھ لے رہا ہوں، الف لام را کا مطلب کیا ہے اس کو بھی میں سمجھ کر رہوں گا۔ اور بہت سے لوگوں نے، ہندوستان کے ایک بڑے محقق ہیں، ان کا بڑا نام ہے تفسیر میں، اس سے انکار نہیں ہے، علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ، کافی کام کیا انہوں نے، لیکن جیسے بعض بڑی شخصیات سے کچھ شذوذ، کچھ ایسی فکری چیزیں سامنے آتی ہیں جو قابل قبول نہیں ہوتی ہیں، ان سے بھی انہوں نے بہت غور و فکر کے بعد، ان کو عبرانی بھی زبان آتی تھی، ہبرو، تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ عربی کے الفاظ نہیں ہیں، ہبرو کے الفاظ ہیں، اور ہر لفظ کا انہوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ یہ معنی نکلتا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچے اور انہوں نے وہ معنی نکالے۔ لیکن کئی ایسے الفاظ ہیں جس پر وہ خاموش رہ گئے۔ قاف کے کیا معنی ہیں، تو کیا کہیں کوہ قاف، قاف کے معنی اگر کوہ قاف، اور نون سے مراد ہے ذوالنون، حضرت یونس علیہ السلام۔ تو طرح طرح کی لوگوں نے اپنی عقل سے تشریح کی۔ ہم نے جب اس طرح کی تحریر پڑھی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ خدا نخواستہ ہم عقل کا استعمال نہیں کرتے، اس سے دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کا اشارہ ہو۔ تو سورہ قاف میں ہم نے دیکھا کہ قاف کا حرف بہت زیادہ آیا ہے، سورہ نون میں نون کا حرف بہت آیا ہے، تو غور کرتے گئے کہ شاید جس سورہ میں جو حرف زیادہ رہتا ہے اس کی طرف تو اشارہ نہیں ہے، ایک بات دیکھتے ہیں اشارے، 1-2 صورتوں میں دیکھا تو یہ بات ملی، بقیہ دوسری صورتوں میں جن میں حروف مقطعات نے دیکھنا شروع کیا تو اس کے بالکل برعکس بات ہے، بلکہ وہ حرف کم سے کم آیا ہے اس میں۔ ہم نے کہا کہ یہاں پر اس عمل کو بند کر دینا چاہیے، اور یہ غلط ہے کہ وہاں پھر انسان اپنی عقل کا استعمال کرے۔ انسانوں کو اس بات پہ اعتراض نہیں ہوتا ہے، علامہ شعراوی نے لکھا ہے کہ ہماری نگاہ محدود کیوں ہے، کوئی نہیں کہتا کہ ہم اتنے ہی کیوں دیکھ پاتے ہیں، اس سے پیچھے کی چیزیں بھی ہم کو دیکھنی چاہیے، اللہ نے ایسی نگاہ کیوں نہیں دی، نہیں ہے، کان ایسے محدود کیوں ہیں کہ ہم محدود چیزیں سن پاتے ہیں۔ لیکن عملی طور پہ انسان اپنی عقل کے سلسلے میں اللہ پر گویا یہ اعتراض کرتا ہے کہ ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں، ہر چیز سمجھ سکتے ہیں، اور جو ہماری عقل میں جو بات نہیں آئے گی اسے ہم ٹھکرا دیں گے۔ یہ بھی انسانی عقل کی حفاظت کا
کا جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، چونکہ ایسے لوگ اکثر یا تو بہت انٹلیکچوئل ہو کر مجنون ہو جاتے ہیں، یا وہ اپنی عقل کھو کر توازن بگاڑ لیتے ہیں اور واقعی انسانی زندگی میں وہ ایک مجنون اور پاگل شمار ہوتے ہیں، پھر وہ مکلف بھی نہیں رہ جاتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور عقل کے صحیح استعمال کا جو حکم دیا گیا وہ اجتہاد کی صورت میں دیا گیا، کہ جس طرح جہاد، جب تک دنیا باقی ہے جہاد باقی ہے، جب تک دنیا باقی ہے اجتہاد باقی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اجتہاد کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے۔ اجتہاد کا دروازہ بند ہوا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بند ہوا ہے کہ جن لوگوں کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے، اور اس دروازے کو بالکل چوپٹ نہیں کھولا گیا ہے تاکہ ایک جو مستحق شخص ہے، ایک جو مجتہد ہے، جو اجتہاد کر سکتا ہے، اس کے لیے کہا گیا، عام اعلان کیا کہ بھائی اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی بھی اجتہاد کر سکتا ہے۔ تو وہ ایک مستحق شخص اس دروازے سے داخل ہوا، پیچھے سے 19 شخص، 20 میں سے ایک اس کا مکلف تھا اور اجتہاد کر سکتا تھا، 19 ایسے لوگ اس دروازے میں داخل ہوئے جن کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو انہوں نے ہر مسئلے میں اپنے طور پہ سوچنا شروع کیا، اس لیے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بھی نئے مسائل آئیں گے تو جو قدیم سے جو باتیں چلی آ رہی ہیں بس انہی پر ہماری فقہ کی کتاب میں لکھا ہو، اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے، نہیں، اس کا ریزن اگر معلوم ہے تو احکام بدل جائیں گے۔ جیسے روزے میں آپ دیکھیے کہ کان میں اگر تیل یا پانی چلا جائے تو ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آنکھ سے کوئی چیز چلی جائے اور اس کا اثر حلق میں محسوس بھی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن آج کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ کان کا کوئی تعلق نہیں ہے جوف معدے سے یا جوف دماغ سے، دماغ میں کوئی چیز پہنچے یا معدے میں پہنچے تبھی روزہ ٹوٹتا ہے، اور آنکھوں کا تعلق ہے، اسی لیے حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوتا ہے اور وہ چیز معدے تک پہنچ سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب حکم بدل جائے گا، اور جن فقہا نے یہ مسئلہ لکھا تھا اپنے زمانے کی تحقیق کے مطابق، اس زمانے کے جو اطباء سے انہوں نے پوچھا، جو بات انہوں نے بتائی اس کے مطابق رولنگ دی، ان کے سامنے کوئی دلیل نہیں تھی اس کی۔ تو جو باتیں کسی خاص اجتہاد پر، کوشش پر مبنی ہو اور بات کا اجتہاد کچھ اور کہتا ہو تو پھر اس اجتہاد کی وجہ سے پہلا اجتہاد ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے احکام میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، یا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک حنفی شافی مسلک کو خاص طور سے اجتماعی مسائل میں اس کو فالو کرنا، جیسے کہ حنفی مسلک میں ایک عورت کے لیے، جو عورت ایسی ہو جو مفقود الخبر ہو، جس کا شوہر غائب ہو، ایک زمانے سے غائب ہے، کچھ پتہ ہی نہیں کہاں ہے، حنفی مسلک میں اس کا ایسا حل موجود نہیں ہے کہ اس عورت کے لیے گنجائش نکل سکے، بلکہ شافی مسلک میں بھی نہیں ہے، حنبلی مسلک میں بھی نہیں ہے۔ سب نے یہی لکھا ہے کہ اس عورت کے شوہر کے ایج کے جو لوگ تھے، جب تک وہ دنیا میں باقی ہیں، اس جیسے لوگ اس کے محلے کے، تب تک اس کو انتظار کرنا ہے اور اس کو اس شوہر کی شادی میں باقی رہنا ہے، کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ اب وہ بعض لوگوں نے اس کو 80 سال یا کچھ لکھا ہے، تو ابھی کتنا حرج کی بات ہے، اور ایک عورت اپنی عزت کو اتنے زمانے تک کیسے محفوظ رکھ سکتی ہے، اور ایک زمانے کے بعد تو پھر اس کی شادی کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اس پر گہرائی سے غور کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ انہوں نے 4 سال کی مدت رکھی ہے، بعض کیسز میں 4 سال اور بعض میں 1 سال۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں، اور ہم لوگ بعض لوگ ان کو صرف صوفی کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن صحیح ہے کہ انہوں نے تصوف کی اصلاح کی ہے، صوفیزم میں جو خرابیاں آ گئی تھیں ان میں بہت سدھار پیدا کیا، اور ساتھ میں وہ ایک بہت بڑے مفسر تھے، ایک بہت بڑے محدث تھے، اور ایک بہت بڑے فقیہ تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی 1400 کتابیں ہیں، چھوٹی بڑی 1400 کتابیں ہیں۔ اتنا بڑا انہوں نے عظیم کام اللہ نے ان سے لیا، جبکہ ان کی پوری خانقاہ چلتی تھی، اتنے سارے لوگ ہر وقت ان کے سامنے بیٹھتے تھے، سینکڑوں خطوط ان کے سامنے آتے تھے اور ہر ایک کا جواب دیتے تھے، اس کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی۔ اس لیے ہم لوگ ایسے لوگوں کی بایوگرافی نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ یہ ہمارے صالحین میں ہے۔ ہم پڑھیں گے تو یہ کیریئر پلاننگ کا جو مسئلہ ہے یہ بھی بہت زیادہ حل ہو سکتا ہے آپ کا، کیسے انہوں نے ٹائم مینجمنٹ پہ عمل کیا، زبردست ہے۔ کوئی ان کو عمر نوح حاصل نہیں تھی، ایسے ہی جو عام زندگی میں جو عمریں ہوتی ہیں وہ ان کو حاصل ہوئی، تھوڑی زیادہ ملی، 80-90 سال کی عمر ملی، لیکن اس پوری عمر کو انہوں نے آباد رکھا ہے لوگوں کی اصلاح سے اور شریعت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے۔ انہوں نے جب ایسا مسئلہ آیا تھا تو الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ ایک کتاب لکھی
جس میں انہوں نے حرمین کے جتنے علماء تھے اس وقت اور اکثر مالکی علماء ان سب کو خطوط لکھے، اور ان سے مالکی مسلک کیا ہے ان کی حالانکہ کتابوں میں موجود ہے لیکن ان کی تحریروں میں فتوے حاصل کیے ان سے، اور فتوے حاصل کرنے کے بعد ان سب کو ایک جگہ جمع کیا، اور پھر ایک کتاب لکھ کر مختلف مسائل میں حنفی، شافعی، حنبلی خواتین کے لیے بھی جس مسئلے میں آسانی ہو سکتی ہے اس کی طرف علماء کو دعوت دی کہ اس مسئلے پہ غور کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ خود ایک بہت بڑے مقام پہ تھے، وہ خود اگر یہ حکم دے دیتے کہ میرا یہ فتویٰ ہے تو شاید اس وقت کے لوگ جو ان کے مخالفین بھی تھے ان کے فتوے کو مانتے تھے کم سے کم۔ بہت سارے ہمارے وہ بھائی جن کا تعلق سلفیت سے، اہل حدیث ہیں، وہ بھی ان کی خانقاہ میں جا کر اور ان سے اصلاح لیتے تھے، اور ان سے جب انہوں نے خط لکھا کہ میں تو سلفی ہوں، پتہ نہیں آپ کے خانقاہ میں میرا گزر ہو کہ نہیں، تو انہوں نے لکھا کہ میرا کام مسلک کی تبلیغ نہیں ہے، اس لیے آپ اطمینان رکھیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ سلفی ہیں، اپنے مسلک کے مطابق عمل کیجئے گا، آپ جس طرح آمین بالجہر کریں گے، آپ رفع یدین کریں گے، اگر آپ کبھی چھوڑیں گے ہماری خانقاہ میں رفع یدین تو ہم آپ کو یاد دلائیں گے کہ آپ نے رفع یدین کیوں نہیں کیا، ہم آپ کو اس لیے نہیں بلا رہے ہیں، آپ اگر تربیت کے لیے آ رہے ہیں تو ہم آپ کی اصلاح کریں گے اور آپ کو کبھی ہم اس لیے نہیں چھوڑیں گے، لیکن ایک اور میری شرط، کبھی کبھی ہم ان حضرات کا نام لے کر کچھ تنقید کریں گے، ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ آپ بھی اس میں شمار ہوتے ہیں، ہم ان لوگوں کے بارے میں کہیں گے کہ جو لوگ اپنے مقام کو نہیں پہچانتے، ائمہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، اور جو ہمارے سلف ہیں ان کے سلسلے میں بدگمان ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں ہم مسلک کی بنیاد پر کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو انہوں نے، اب ہم ذکر یہ کر رہے تھے کہ وہ چاہتے تو اپنے طور پہ کوئی فتویٰ بھی دے سکتے تھے، زیادہ تر لوگ ان سے مطمئن تھے ان کے خاص طور سے فقہی مسائل میں، لیکن انہوں نے کیا کیا، ہندوستان کے تقریباً اس وقت کے بڑے علماء سے بلا اختلاف مسلک سب سے دستخط حاصل کیے، سگنیچرز لیے سب سے، اور ان سب کو جمع کر کے پوری کتاب لکھی، اور آج اس کتاب کو کافی مقبولیت حاصل ہے، اور اس کے نتیجے میں جتنے بھی دارالقضا ہیں اس میں عورتوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، اور زیادہ تر عورتوں کے مسائل حنفی مسلک میں بھی مالکی مسلک کے مطابق حل ہوتے ہیں، ان میں سے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے اور اس سے اجتہاد میں فرق پایا جاتا ہے۔ اب دو چیزیں اور ہیں، بہت جلدی ہم اس کو ختم کر رہے ہیں۔ ایک ہے حفظ نسل۔ حفظ نسل کی بعض چیزیں آ چکی، جیسے کہ شادی بیاہ ہے، بچوں کی تربیت ہے، بچوں پر نفقہ ہے، ان کا خرچ ہے، اور خرچ کے بعد جو ہے ان کو اس لائق بنانا کہ وہ آپ پر خرچ کر سکیں، بعد میں ان کو پیروں پر کھڑا کرنا کہ والدین پر خرچ کرنے کے لائق ہو سکے۔ اسی طرح خاندانی نظام کی حفاظت، جو فیملی سسٹم ہے اس کی حفاظت، اور خاندان میں 3 جہتیں ہوتی ہیں، دادی حال ہے، نانی حال ہے، اور سسرال بھی ہے، نسب و صہرا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا کہ اللہ نے تمہارا نسب بنایا اور سسرالی رشتہ داریاں بنائیں، تو کامیاب شخص وہ ہے جو ان تینوں جہتوں کی حفاظت کر لیتا ہے، دادی حال، نانی حال، سسرال، تینوں کے ساتھ سلوک میں بیلنس کو اس طرح قائم رکھتا ہے کہ کسی کو پھر شکایت نہیں ہو پاتی ہے، اور شکایت ہوئی بھی تو شکایت تو ہر حال میں ہوتی ہے، لیکن وہ تینوں کے سے جڑے ہوئے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرتا ہو، تو یہ ایک خاندانی نظام کی حفاظت بھی گویا نسل کی حفاظت ہے، اپنے جنریشن کی حفاظت ہے۔ اسی طرح غلط طریقے پر خاندان کو بنانے سے روک دیا گیا، غلط طریقے پر خاندان تشکیل نہ پا سکے، اسی لیے حکم دیا گیا کہ نگاہیں نیچی رکھی جائیں، اجازت لے کر کسی کے گھر میں داخل ہوا جائے، اور متبنہ کا قانون نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی کو اپنا بیٹا یا بیٹی بھائی بہن کہہ لے تو وہ ہو جائے بالکل اصلی بھائی بہن کی طرح اپنے سگے۔ اسی طرح سے عورتوں کو حکم دیا گیا کہ ایسے لباس نہ پہنیں کہ جو ان کے جسم کی صفت بیان کرنے والا ہو۔ اسی طرح خلوت سے منع کر دیا کہ مرد و عورت اکیلے میں ملیں، کچھ شرطیں اس کے لیے بیان کی گئیں۔ اختلاط سے منع کر دیا گیا کہ مکسڈ گیدرنگ ہو، مرد و عورت بالکل بلا تکلف مل رہے ہوں اور وہاں پر جو ہے ایک ساتھ رہ رہے ہوں اور ایک ساتھ ہنسی مذاق تک جاری ہے، اور کسی قسم کے پردے کا لحاظ نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا۔ یہ ساری ممانعات صرف اس وجہ سے ہے تاکہ صحیح طریقے پر خاندان کی تشکیل ہو، یہ چیزیں اس قدر آگے نہ بڑھ جائیں کہ پھر غلط طور پر یہ نسل چلے اور اس کو شریعت تسلیم بھی نہ کرے۔ اسی طرح کسی کی عزت پر حملہ کرنے سے ممانعت کی گئی اور اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ حفظ المال، مال کی حفاظت، یہ 5ویں قسم ہے۔ مال کی حفاظت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ شریعت نے
انفرادی ملکیت کو تسلیم کیا ہے، ہر ایک کی آنرشپ کو تسلیم کیا ہے۔ یہ کمیونزم کی طرح نہیں ہے کہ جو کچھ کمائیں گے آپ، اتنا مال تو آپ کو حکومت کو دینا ہی ہے، اور نہ یہاں کیپٹلزم ہے کہ جو کمائیں گے سب آپ کا ہے، کسی کا حق اس میں نہیں دیں گے، اور اس میں زکوٰۃ بھی نہیں، اور وراثت کے لیے بھی آپ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، اور کفارے کے جو مال ہوتے ہیں ان کو نہیں ادا کرتے، صدقات نہیں دیتے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی مالی حقوق ہیں فرض یا واجب یا مسنون یا مستحبات، ان میں سے کسی کو ادا نہیں کرتے۔ ان ساری تعلیمات کے ساتھ مال پر آپ کی ملکیت تسلیم کی گئی کہ ہر شخص اپنے کمائے ہوئے مال کا مالک ہو سکتا ہے۔ اب اس کے وسائل کیا کیا بتائے گئے مال کی حفاظت کے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ مال کمانے کی اجازت ہو، مال کمایا جائے۔ سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ مسجد سے نکلنے کی دعا میں بھی اللہم انی اسألک من فضلک، آپ کا فضل تلاش کرتے ہیں، یعنی رزق بھی تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من عمل یدہ، کسی نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا کہ اپنے ہاتھ کی محنت سے اس نے کھایا ہو۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد كَانَ يَأْكُلُ بعمل یدہ، حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے وہ بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے اور اپنی زندگی کا سامان کرتے تھے۔ اسی طرح دوسروں کے حقوق کی ادائیگی اور اجرت کی فوراً ادائیگی ہو۔ اعطوا الاجر حقہ قبل ان یجف عرقہ، کہ کسی مزدور سے کام لیا گیا ہو، اس کے پسینے خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی اجرت دے دی جائے، اس لیے کہ اس کے مال کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ جیسے آپ اپنے مال کی حفاظت کر رہے ہیں اس کے مال کی بھی حفاظت کریں۔ یا تو آپ ایسا کر سکتے ہو جیسے کہ بنی اسرائیل میں اس شخص کا واقعہ ہے کہ اس نے اس کو بڑھایا تھا اور اتنا زیادہ اس کو بنا دیا تھا انویسٹ کر کے کہ کوئی دوسرا کسی کے لیے نہیں کرتا ہے، اس نے اتنا کر دیا تھا۔ یہ تو کوئی کرتا نہیں ہے، اور وہ بھی جب چھوڑ دے وہ، تو اجرت جس کی بھی جب بنے اس وقت اس کو ادا کر دینا، چونکہ دوسروں کے مال کی حفاظت بھی ضروری۔ اسی طرح جتنے بھی معاملات ہیں جن کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے، جو کانٹریکٹس ہیں، جو خرید و فروخت سے جڑے ہوئے ہیں یا لیزنگ سے جڑے ہوئے ہیں یا اور بھی جو پارٹنرشپ سے جڑے ہوئے ہیں، جتنے بھی قسم کے عقود و معاملات ہیں وہ سب مال کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنانے کے لیے ہیں۔ یہ بھی مال کی حفاظت کا ایک ذریعہ۔ مال کو روک دیا گیا ہے کہ آپ مال کی حفاظت کریں لیکن باطل طریقے سے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، تجارت ہونی چاہیے، آپسی رضامندی سے ہونی چاہیے۔ اسی طرح ربا کو، سود کو حرام قرار دیا گیا کہ اس سے ایک تھوڑے سے مال کی آپ کو لگتا ہے ظاہری طور پر حفاظت ہو رہی ہے، لیکن سینکڑوں لوگوں کے مال کا نقصان ہوتا ہے اور بالآخر آپ کا مال بھی ڈوب جاتا ہے۔ اس سے سوشل بیلنس بگڑتا ہے، جو سماجی توازن ہے اس سے ختم ہوتا ہے، انسان کے اندر حرص اور لالچ میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے اندر صبر مفقود ہوتا چلا جاتا ہے، ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح مال کی حفاظت کی وجہ سے ہی چوری میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، کسی کے مال کو ہڑپ کرنے پر جو سزاؤں کا حکم ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے بغیر اس کی اجازت کے مال کے سلسلے میں۔ غیر مشروع راستے میں خرچ کرنا، گناہ کے راستے میں خرچ کرنے سے منع کیا گیا، مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ جائز راستوں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے سے منع کیا گیا۔ جو لوگ اپنے مال کی حفاظت نہ کر سکتے ہیں ان کے ہاتھ میں مال کو نہیں دیا گیا۔ سورہ نساء میں فرمایا گیا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، بیوقوفوں کو اپنا مال مت دو، یتیموں کو ان کا مال مت دو، ان کے مال کی حفاظت کرو جب کہ وہ بالغ ہو جائیں پھر ان کا مال۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو معتوہ ہے، یہ مجنون نہیں ہوتا ہے، نہ عاقل ہوتا ہے، معتوہ ہے، بیچ بیچ کا ہے، جب بھی خرید و فروخت کرتا ہے گھاٹا اٹھا لیتا ہے، 100 کی چیز 200 میں لیتا ہے اور خوش رہتا ہے کہ سستی مل گئی، تو ایسے شخص پر بھی اس کے جو اولیاء ہیں ان کو حکم دیا گیا کہ اس کے خرید و فروخت کو ذرا اس کو کنٹرول میں رکھیں۔ اور سفیہ جو شخص بیوقوف ہے، پاگل تو نہیں ہے لیکن بیوقوف ہے، بعض فقہاء نے مثال دی ہے کہ معتوہ کی مثال دی ہے کہ کم کی چیز کو زیادہ میں لے لینا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ایک میٹنگ میں ان کو بلایا گیا اور ایک ہی شخص کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی کسی قانونی مسئلے پہ۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے انہوں نے ایک چائے منگائی، تھوڑی سی چھوٹی سی چائے، اور اس تھوڑی سی چائے کی جو قیمت انہوں نے بتائی تو اسی تھوڑی دیر بعد ایک یہ لفظ زیر بحث آیا کہ معتوہ کسے کہتے ہیں۔ وہ تھے ایڈوکیٹ صاحب تھے، وکیل صاحب تھے، یہ مولانا صاحب تھے۔
تو انہوں نے بتایا کہ معاف کیجئے، معطوف اسی کو کہتے ہیں جو حرکت ابھی آپ نے کی، کہ 5 اسٹار ہوٹل میں چائے پی رہے ہیں اس وقت اور اس کی جو اجرت دے رہے ہیں یہ مال کی کوئی حفاظت نہیں ہے، اور تھوڑے سے زبان کی لذت کے لیے آپ اتنا بڑا آپ نے خرچ کیا، وہ بھی ایک دین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے اپنے مقصد کے تحت اور اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق یہ میٹنگ رکھی، اور پھر اس میں ان چیزوں کا استعمال انہوں نے بتایا کہ آپ نے یہاں میٹنگ رکھی، یہ بھی حرکت آپ کی وہی ہے جو معطوف کی ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو کام آگے آپ کر رہے ہیں وہ بھی معطوف کا عمل ہے، اس سے مال کی حفاظت ضروری ہے۔ اسی طرح مال کو گردش میں رکھنے کا حکم دیا گیا، روک کر رکھنے سے منع کیا گیا، کہ سونے اور چاندی کو جو لوگ جمع کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کر دیں تو کنز نہیں ہے، لیکن حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جو انتہائی دل کو چھو لینے والا اور بہت ہی ایمان افروز تذکرہ ہمارے محسن اور محترم جناب یاور بیگ صاحب نے فرمایا اس دن، تو حضرت ابوذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معاملہ تھا کہ وہ عزیمت پر آخری درجے عمل، وہ فرماتے تھے ضرورت سے جو بھی بچ جائے سب کنز ہے، سب جہنم میں جائے گا، بس جتنا ہے تمہارے پاس، جتنے سے ضرورت بھر کام ہو گیا، ضروریات، حاجیات، تحسینیات، آگے کی چیزیں سب خرچ کرو، سب اللہ کے راستے میں نکالو۔ یہ چند باتیں تھیں جن کا ہم نے یہاں ذکر کیا، اور ان میں بنیادی طور پہ خلاصے کے طور پہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ دین کی حفاظت، نفس یعنی انسانی جان کی حفاظت، نسل کی حفاظت، عقل کی حفاظت اور مال کی حفاظت اور عزت کی حفاظت، اگر الگ سے اس کو استعمال کریں تو یہ 5 یا 6 چیزیں ہیں جو مقاصد شریعت ہیں۔ شریعت کے ہر حکم کے پیچھے ان میں سے کسی چیز کو محفوظ رکھنے کی مصلحت ہوتی ہے، اور مصلحت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس سے انسانی زندگی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کوئی چیز اگر اس انسانی زندگی کے فائدے کو مجروح کرنے والی ہو، ختم کرنے والی ہو، تو اس کو مفسدہ کہتے ہیں، پھر اس چیز کو ختم کرنا مصلحت ہوگی، اگر کوئی رکاوٹ بن رہی اسے ختم کرنا مصلحت ہوگی۔ اور انسانی زندگی میں جو مصلحتیں ہیں وہ 3 درجے کی ہیں، ضروریات، حاجیات اور تحسینیات، کہ ایک فرسٹ اسٹیج ہے، سیکنڈ اور پھر تھرڈ اسٹیج، اور اسی کے اعتبار سے جو احکام ہوتے ہیں وہ شریعت میں دیے گئے ہیں۔ یہ 5 چیزیں اور یہ 3 چیزیں اگر ذہن میں رہیں تو بہت سے احکام کا مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقل سلیم سے نوازے اور صحیح طور پر شریعت کو سمجھنے کی توفیق دے، محکمات پر چلنے کی توفیق دے، متشابہات سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔